بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک دفعہ پھر آپ کا اپنا میزبان محمد وقاص قریشی وائس آف آسٹریلیا سے ایک دفعہ پھر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس وقت ہم شام کو میلبرن آسٹریلیا سے براہ راست ہیں، اور آج کا جو پروگرام ہے ہمیشہ کی طرح کے پروگرام کی طرح بہت دلچسپ اور منفرد ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ایسی شخصیت موجود ہیں، آپ نے کیپشنز میں بھی پڑھ لیا ہوگا، بینر میں بھی پڑھ لیا ہوگا، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، الیکٹرانک میڈیا ڈیجیٹل میڈیا کی بہت ہر دل عزیز شخصیت ہیں۔ ڈاکٹر جاوید احمد صاحب ان کا نام ہے، اور میں سب سے پہلے ان کو آدبانہ السلام علیکم کروں گا، اور بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ہیں اور انہوں نے ہمارے اتنا قیمتی وقت نکالا ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ آپ کی بہت بہت مہربانی ہے، شکریہ ہے کہ آپ لوگوں نے اس فورم کے ذریعے یہ میسج آگے دینے کے لیے مجھے موقع دیا، اور اللہ کریم ہم سب کو نیک نیتی سے اپنی طرف جو اس کی خوبصورت راہ ہے اس پہ چلتا رکھے۔ آمین سم آمین۔ جی ناظرین، اب میں کسی وقت ضائع کیے بغیر ایک لمحے کو میں آپ کے لیے قیمتی سمجھتا ہوں، اور ایک لمحے کی پراپر یوٹیلائزیشن کے لیے میں تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب کی شخصیت کا خود سے سیاق و سباق پیدا آپ کو بتانا چاہوں گا، تاکہ ہم اپنے تسلسل کو جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت ہے جتنا بھی ان سے سیکھ سکیں، جتنا بھی جان سکیں، اور جو خاص طور پہ بالخصوص آسٹریلین آڈینسز کے لیے، آسٹریلین امریکن انگلینڈ آڈینسز کے لیے جو ڈاکٹر صاحب کو جانتی ہیں، جو نہیں جانتی، ان کو میں تھوڑا سا آپ کا میں تعارف دینا چاہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب خود بھی ہو، لیکن آپ جو خود ایڈ کرنا چاہیں گے آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ از اے میڈیکل ڈاکٹر اینڈ ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسنس، اینڈ انہوں نے امریکہ سے بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ He has been specialized and he has done FRCS, FCPS from America۔ مشرق وسطیٰ میں، مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں بھی اپنی میڈیکل سروسز کو وہ پیش کیا ہے، سعودی عربیہ میں بھی انہوں نے کام کیا ہے، اور اس وقت وہ سروسز ہاسپٹل لاہور میں ایز اے انچارج آف ICU وہ کام کر رہے ہیں، اور میڈیسنس کے ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو بلانے کا مقصد کسی سائنس کی نئی ایجاد اور میڈیسنس کورونا کے کووڈ کے اوپر بات کرنا نہیں ہے، جو کہ بہت سرپرائزنگ ہوگا آپ کو۔ ڈاکٹر صاحب کی ایک خاصیت ہے جو اپنے وہ منفرد علاج سے، منفرد طریقہ کار سے دنیا میں ماشاءاللہ پوری امت مسلمہ میں نہ صرف مشہور ہو رہے ہیں بلکہ غیر مسلموں میں بھی وہ مقبول و مشہور ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ان تک پہنچے ہیں۔ ہم نے ان کو دعوت دی ہے، اور آسٹریلیا میں بیٹھ کے تقریباً 7,500 کلومیٹر دور بیٹھ کے اس وقت ہم ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہیں۔ وہ ان کا علاج اور طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے مریضوں کا علاج قرآن مجید کی ایک خوبصورت آیت جو سورۃ آل رحمان ہے اس سے کرتے ہیں، اور اس کو آپ اتنا پروپوگیٹ کرتے ہیں، اور اس کے جو ٹیسٹیمونیل جو ان کی کامیابی اور کامرانی کی سٹوریز آ رہی ہیں بقول ان کے۔ اور دوسری بات میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ ایک خود اس ٹریٹمنٹ سے جو تھراپی کرتے ہیں سورۃ رحمان سے، ابھی میں آگے اس کے بارے میں سوالات جب کروں گا تو اس سے آپ خود ڈیسائیڈ کر سکیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کیسے علاج کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کہ ایک صورت سے علاج کر رہے ہیں، کیوں ایک اسپیسیفک صورت سے علاج کر رہے ہیں، اس کے ریمیڈی کس طرح ہے اور اس کے نتائج کیا نکلے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا ان کا ماضی کا جو ان کا ٹریٹمنٹ کا طریقہ ہے وہ بتا دیا ہے ناظرین، اور آپ سب سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ان کی باقیات جو جتنی بھی یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں، ان کی ویب سائٹ ہے، ان کا فیس بک پیج ہے، آپ ساری جا کے ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ اور میں لیکن اب آگے آغاز کروں گا سوالوں کا، تاکہ ایک چیز تو ہمارے بار بار رپیٹ نہ کریں جو ہر پروگرام میں ہو رہی ہے، ہر یوٹیوب پہ ہو رہی ہے اور انٹرویو پہ۔ اب میں چاہوں گا کہ اس کی ہم ڈیپتھ پہ پوچھیں، اور ان کے کچھ نقطۂ اعتراض پہ بھی بات کریں گے ڈاکٹر صاحب سے۔ تو ڈاکٹر صاحب اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے، میں نے جو تھوڑی سی آپ کا تعارف کرایا اور آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں اور کوالیفیکیشن کے بارے میں، تو آپ پلیز ایڈ کر دیں، پھر اس کے بعد ہم سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں گے۔ شکریہ جی میں بہت مہربانی، میں اس کا بڑا ایگرلی انتظار کر رہا تھا، کیونکہ آپ نے وہ میرا خیال ہے میرے فیس بک پروفائل میں نے بڑی دیر سے اپڈیٹ نہیں کیا،
اور وہ جو بھی آپ کو اس کی سمجھ آئی آپ نے اس کو سارا کر دیا. اس میں کریکشنز تھوڑی سی ضروری ہیں. آپ نے بس میں اس وقت پریزنٹلی آئی سی یو کی بجائے میڈیکل میں میڈیسن کے فیلڈ کی طرف ایز اے فیکلٹی ممبر اب اسی سیم ہاسپٹل میں وہاں ہوں, اور لاسٹ 2 ایئر سے اب ادھر ہوں 3 ایئر سے. اور میری فیلوشپ جو یہ پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ کالج آف فزیشین سرجنس پاکستان ہی سے ہے, اور اس کے ساتھ ممبرشپ میری یو کے کی, اس کے بھی اب فیلوشپ کا آج کل چل رہا ہے پروسیس. اور میں امریکہ آئی نیور بین ٹو, لیکن میری وہاں کی سرٹیفکیشنز ہیں, جو سرٹیفکیشن کے کورسز ہیں یا میڈیکل ٹیچنگ جو کنٹینیوس ہے اس میں سرٹیفکیشنز وہ سارا ہے. اور جس چیز کا مینلی آپ تعارف کرا رہے تھے سورہ رحمان, جس کو ہم دی الٹیمیٹ ریمیڈی بھی کہتے ہیں, یا اسپرچول ہیلنگ کچھ لوگ, یا الٹرنیٹیو میڈیسن, یا اسپرچول ہیلنگ کی مختلف لوگ ٹرمز یوز کرتے ہیں, وہ ایک چھوٹی سی دعا ان ایڈیشن ٹو آور میڈیکل فیلڈ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہوتے ہیں ان پیشنٹس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں جو خود ولنگلی کرنے پہ تیار ہوتے ہیں, جو ان کے اٹینڈنٹس الاؤ کرتے ہیں. اور وہ ہماری الٹیمیٹ ریمیڈی آئی سی یو میں بھی ہم کرتے تھے جب پیشنٹ بالکل ٹرمینل ہوتا تھا یا ہمارے پاس فردر کوئی اور آپشنس نہیں بھی ہوتی تھی. کوئی ایسی ڈیزیزز ہیں جیسے کینسر ہے, یا ایچ آئی وی ہے, یا ہیپاٹائٹس کی لاسٹ سٹیج ہے, ہارٹ فیلئر کی, کڈنی فیلئر کی, کوئی بھی ایسی سٹیجز ہیں جہاں میڈیکل فل علاج کر رہے ہیں اور انٹینسو کیئر ویسے ہی لاسٹ سٹیج ہوتی ہے, اس کے ساتھ ہم اس کو سننے کے لیے پیشنٹ کو سورہ رحمان قاری باسط مصری کی ٹرانسلیشن وداؤٹ ٹرانسلیشن جو ریسائٹیشن ہے ان کی بڑی خوبصورت 20-21 منٹ کی, دی الٹیمیٹ ریمیڈی کے نام سے اب وہ ایپ بڑی فریلی اویلیبل ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے ایپ سٹور سے یا پلے سٹور سے یا الرحمان.com سے فری ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے. اس میں قصیدہ بردہ شریف تو صرف فالج کے پیشنٹس کے لیے ہے, باقی سورہ رحمان تمام ہر قسم کے پیشنٹس کے اوپر, کسی بھی مذہب سے, کسی بھی ریلیجن سے, کسی بھی کاسٹ کریڈ کلر کا کوئی بھی انسان ہو, اس کو ہم آفر کرتے ہیں اور بڑے زبردست ریزلٹس ہیں. کوئی کر لے, اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں تھے, کوئی اس میں کاسٹ نہیں تھی, ایزیلی اپلیکیبل ریمیڈی تھی جو کہ ریکوائرمنٹس بھی ہوتی ہیں کسی بھی ریمیڈی کی. وہ میں ساتھ ان ایڈیشن ٹو دیٹ بتاتا ہوں, اور وہ میری کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے, وہ میرے جیسے بہت سے لوگ گناہ گار جو کوئی بھی ٹھیک ہوتے گئے وہ آگے بتا دیتے ہیں تو سیم ریزلٹس آتے ہیں. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, میں اس پہ ایمفیسائز کرنا چاہوں گا یہاں پہ کہ ماشاءاللہ جس طرح آپ کی رپورٹس آتی ہیں اور جس طرح ٹیسٹیمونیلز آ رہی ہیں جو آپ کے تھرو آ رہی ہیں, اور جو کہ آپ نے ہر فورم پہ اپنے آپ پہ جو یہ آزمائی ہوئی ہے, میں یہ چاہوں گا کہ پہلے اس سے آغاز کرتے ہیں, دین آئی ول بی آسکنگ یو کہ آپ کس طرح اس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں جو اتنا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز اس لیے کیوں, کیونکہ آپ وسیلہ بنے. آپ کی بات سے میں ایگری کر رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, سورۃ رحمان ہے, الحمدللہ اللہ پاک نے ہمیں پیدائشی مسلمان بنایا ہے, اس پہ ہمارا کوئی اس پہ اختلاف نہیں ہے. بٹ وسیلہ جو ہے ایک وہ انسان نہ کہ جو کہ بالکل ماڈرن ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوگا, نہ ہے کوئی کسی میں. اس وقت ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کو کمنٹس کرنا شروع کر دیا انہوں نے, قرۃ العین صاحبہ نے, ہنی صاحب نے, تو سب آپ کو سلام کر رہے ہیں, بڑے بزرگانہ انداز سے اور فرما برداری سے آپ کا سلام کر رہے ہیں, محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو یہ ایک چیز میں کسی عالم سے بات نہیں کر رہا, میں کسی مولوی سے بات نہیں کر رہا, یہ ایک میں ماڈرنائزڈ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر سے جو طبیب ہے جو اس سے میں بات کر رہا ہوں, اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ سورۃ رحمان سے آپ تھراپی کریں, ریمیڈیز کریں, تو آپ کو وہ علاج ہو جائے گا کہ جو آئی سی یو کے پیشنٹ جن کو جو ٹرمینری الز ہیں اس پہ آپ بات کیجیے اور اپنے علاج سے بات کیجیے جو آپ پہ ایکسپیرینس تھا. تو ذرا میں I want to set the direction by the person who is himself is in the medical industry or who himself is a proper specialized doctor, جو خود کہتا ہے کہ پادی تسی عہدے نال حکیماں دے کول نہ جاؤ یا کسی جادوگراں دے کول نہ جاؤ, وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے علاج کرا رہا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے. تھینک یو. جی نہیں, میں حکیموں کے پاس جانے سے بھی نہیں منع کرتا. اگر کسی حکیم صاحب کے پاس کوئی علاج ایسا ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاج جو ہے وہ ڈینجرس ہے یا اس میں اب زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اور ان کی علاج کچھ 1-2 لوگ ایسے ہیں جو علاج بالغذا کرتے ہیں بلکہ فیس بھی اللہ کر رہے ہیں پاکستان میں ان کا بتا بھی دیتا ہوں کچھ پیشنٹس کو. تو ہومیوپیتھس کی طرف بھی اگر کوئی کرتا ہے, میں کہتا ہوں جی آپ کرنا چاہیں, بلکہ میڈیکل سائنس بھی اب کہتی ہے کہ الٹرنیٹیو میڈیسن کوئی بھی کرنا چاہتا ہے اگر اس میں کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہے یا ہمارے ساتھ وہ کلیش نہیں کرتی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ فیتھ ہیلنگ بھی جو ہے اب تو یورپ میں بھی امریکہ میں بھی پریکٹس ہو رہی ہے, اور اگر آپ دی ساؤنڈ ہیلتھ پہ جائیں گے تو امریکہ نے بہت خطیر رقم کے ساتھ NIH نے اس کے اوپر ریسرچ شروع کی ہے, میوزک تھراپی. ہم میوزک بھی ساتھ کئی لوگوں کو سنوا دیتے ہیں, بتاتے ہیں جو بہت زیادہ
ہماری ٹرمینالوجی میں اوور ڈوزڈ ہوتے ہیں ریسائٹیشنز کے ساتھ، اپنے کسی بھی ریلیجن کی جو بھی ریلیجن سے وہ ہوتے ہیں، تو پریکٹیکل ان کا کم ہوتا ہے لیکن ریسائٹیشن زیادہ ہوتی ہیں. کل اس کو سخت ہم بولتے ہیں، کل سخت ہو جاتا ہے. کچھ کیفیات ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، سائیکولوجیکل اسٹیٹ اس کی ساری ہے، انٹرنل انوائرمنٹ اس کی ساری چینج ہوئی بھی ہوتی ہے. تو جو لوگ اس کو بہت ڈیپ خود پریکٹس نہیں کرتے، دور سے کھڑے ہو کے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ساری سائیکو تھراپی ہے یا یہ وہ، تو ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں. میں اس کو ایک فی سبیل اللہ بے لوسی سے بتا دیتا ہوں، اور یہ میرا ابھی اس میں کوئی کمال نہیں ہے. اور جو کر لیتا ہے اس کو ریزلٹس ملتے ہیں. وہ اپنے ٹیسٹیمونیل ساری دنیا کے مسلمس کے، نان مسلمس کے، ایتھسٹ کے بھی وہی یوٹیوب چینل مسمس سیلس پہ ویڈیوز ہیں. اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں جسٹ ایک انسان ہوں جو جس نے اس کو چلے سوشل میڈیا پہ ہائی لائٹ کر دیا، یا بینگ اے ڈاکٹر میں اس کو سامنے لے آیا. تو جنہوں نے یہ ریسرچ کی تھی، سید مخدوم صفدر علی بخاری، یا میں انہیں بابا جی کہتا ہوں، 2005 میں پردہ فرما گئے. یہ ان کی ساری ریسرچ تھی. انہوں نے مختلف ہاسپٹلز میں جا کے یہ سورہ رحمان ڈاکٹرز کو ریکویسٹ کر کے یا سنواتے تھے. چیلنج جیسے کوئی پیشنٹ کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر یہ کہتے ہیں اچھا جی یہ کینسر کا پیشنٹ ہے، اس کی اب پین نہیں ٹھیک ہو رہی، ہم نے مارفین بھی دے دیا، آپ ذرا سنوائیں نا اس کو یا کچھ کریں نا. تو وہ مختلف میوزک بھی، سورہ رحمان بھی، سارا وہ سنواتے تھے. اور اس سے پہلے وہ ریڈ لائٹ ایریا لاہور کا جو کہہ لیں ہیرا منڈی مشہور ہے، وہاں پر وہ دھمال جو لوگ آتے تھے ڈانس دیکھنے، ڈانسنگ گرلز کا یا جو بھی، وہاں انہیں وہ کاکی کو اچانک کہتے تھے دھمال کرو. ٹرم وہ کاکا کاکی میل کے لیے، فیمیل کے لیے یوں کہہ لے کہ اس ماحول میں وہ بولتے تھے. تو کاکی اس کو دھمال لگا دے، دھمال سکھا دے، کلندر کے نام کی دھمال لگا. اور ان لوگوں کو جو 8-10 بندے تماشبین اپنی طرف سے بیٹھے ہوتے تھے فلی بوسٹ یا فلی کسی دوسرے ہی موڈ میں، وہ اچانک کہتے تھے کہ جس کو کالا پیلا یرکان ہے یا کینسر، جو ان میں سے کئی پیشنٹس ہوتے تھے، وہ اس کے پاؤں کو دیکھتا رہے. تو وہ شفا تو وہاں بھی ہوتی تھی لیکن اٹ واز ان لمیٹڈ سیکشن آف دا سوسائٹی. اور جب وہ جنرل پبلک کے سامنے آئے اور ماڈرن اور مہذب معاشرے میں، تو یہاں انہوں نے سورہ رحمان اور قصیدہ بردا شریف سے بھی علاج اور بتا دے کہ کوئی کر لے، اپنے گھر بیٹھے کر لے. اور مختلف مذاہب کے لوگوں کے اوپر بھی انہوں نے یہ اپلائی کیا. ناروے کا پرائم ٹائم ٹی وی جو تھا اس نے اس کے اوپر پوری ڈاکومنٹری لگائی. پی ٹی وی پہ یہ ڈاکومنٹری 90s میں، لیٹ 90s میں، 2000 میں چلی. پھر 2004 میں ایک پورا پروگرام الرحمان پہ ہوا تھا. بابا جی خود بیک گراؤنڈ میں ہمیشہ رہتے تھے، ان کا نام بھی کسی کو نہیں پتا ہوتا تھا. جو بھی کر لے، اور آج اس کو بہت سے لوگ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. اور میں تو صرف ایک ذرہ ہوں، بہت سے لوگ چھپ کے، جسے اسپرچویلٹی آپ کہہ رہے ہیں، جو اسپرچوئل ہیلرز، بڑے بڑے ماسٹرز، معاشرے کے بڑے اچھے طبقے سے پڑھے لکھے لوگ، وہ خود کر رہے ہیں، چھپ کے کر رہے ہیں. کیونکہ ہمارے جنرل پبلک میں لوگوں میں ٹرینڈ ہے پھر عقیدت پرستی کا یا شخصیت پرستی کا یا وسیلے کو ہی مان لینے کا. لیکن اصل میسج ہے مسبب الاسباب کا، وسیلے کے تھرو. وسیلہ ڈیفینیٹلی کاؤنٹ کرتا ہے. ہم یہ اب انٹرنیٹ کے تھرو، موبائل کے تھرو ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں 7000 کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے، تو وسیلہ بیچ میں موبائل یا انٹرنیٹ بن رہا ہے. اور ہمیں وسیلے کا بڑا مسئلہ تھا جب سے ہم شروع کیا. آپ بار بار کہہ رہے تھے آپ کی طرف نیٹ ٹھیک ہے، میری طرف نیٹ ٹھیک ہے. تو وسیلے کا اپنی جگہ رول ہے، لیکن مسبب الاسباب ہی رہے گا. میں بھی اللہ سے مانگتا ہوں، آپ نے بھی اللہ سے مانگنا ہے، بس اس کے آگے پیش ہونا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تفصیل سے بتا دیا. آپ یہ تھوڑا سا بتا سکتے ہیں کہ جب آپ کے اوپر جب آپ کو ضرورت پڑی اور جہاں سے آپ نے اپنا میڈیکل علاج کرایا اور آپ کو شفا نہیں ہوئی، تو آپ کے اوپر آپ جب وہ پوری سٹوری بھی سنائیے گا، کیونکہ وہ بہت معنی خیز ہے. کس طرح آپ نے بتایا، اور آپ میری طرح اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا مسلمان بنائے، 5 وقت کا نمازی اور شریعت پہ عمل کرنے والا بنائے. لیکن لیونگ ان آسٹریلیا، آپ نے مسبب الاسباب کی بات کی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم اسباب میں بھیجا ہے. تو ہم جو ہے یہاں پہ بہترین سے بہترین علاج کی کوشش کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹریٹمنٹ ہو جس طرح کینسر کے پیشنٹس، ایڈز کے پیشنٹ، ہائی بڑے بڑے سرجن اور اسپیشلسٹ جو علاج کراتے ہیں، وہ کتنی R&D کے بعد آپ یہ میری بات سے اتفاق کریں گے کہ کووڈ کی جو بھی ویکسینز آئی ہیں، وہ اس کے پیچھے لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، ریسرچ ہوئی نہیں ہے. آپ نے کتنے ریسرچ کے بغیر آپ ہمیں ٹیکے لگائے جا رہے ہیں. تو ہر کوئی اس پہ بات کرتا ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنے ایکسپیرینس سے آغاز کیجئے اور پھر بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ایکسپیرینس تھا. وہ بابا جی کا بھی ریفرنس آپ دے رہے ہیں. ہم پھر بات کریں گے کہ جہاں پہ میں اس کے بارے میں دوسرا سوال کروں گا آپ سے. میں ایک ہی سوال ساتھ نہیں کرنا چاہ رہا تاکہ آپ اوور نہ ہو جائیں اس کے اوپر. تو ایک ایک کر کے بتائیے مسبب الاسباب اور عالم اسباب میں ہم رہتے ہوئے، اور آپ کے اوپر جو اپنا ایکسپیرینس ہوا ہے اس پہ ذرا روشنی ڈالیے پلیز.
جی وہ اسی عالم اسباب نے اللہ نے اسباب بنا دیا ایک مریضہ کو. میں 91-92 کا گریجویٹ ہوں جب ڈاکٹر بنا تھا, اور یہ لمبی کہانی ہے. ویسے میری نیٹ پہ بار بار میں نے اس کو ریٹ بھی کیا ہے. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تو بورنگ ہو بیچارے کے سمجھیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کوئی بین بجاندے رہندے نے, لیکن میری کہانی بہرحال یہی ہے. جو لوگ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں ان کے لیے بہرحال یہ امپورٹنٹ ہے. تو میں ڈاکٹر بننے کے بعد اپنی جب ڈیوٹی ہاؤس جاب میں کر رہا تھا, میرے ایک اپنے ضمیر کی خلش تھی. آئی واز ناٹ بیسٹ آف دا بیسٹ گولڈ میڈلسٹ اسٹوڈنٹ, یا ہم کیجول اسٹوڈنٹ تھے, ایوریج اسٹوڈنٹ تھے یوں سمجھ لیں, یا بہت اپنے آپ کو میں کوئی بہت اچھا ڈاکٹر نہیں سمجھتا تھا. تو مجھے یہ احساس رہتا تھا کہ میری کسی کمی سے, کوتاہی سے, میرے علم کی کمی سے میں کسی پیشنٹ کا میزری کو بڑھا نہ دوں. اور اس میں اپنے سینئرز کو ساتھ انوالو رکھتا تھا. وہ لوگ تو جیسے ٹریننگ ہوتی ہے شروع میں ہاؤس جاب میں, وہ بیک اپ بھی کرتے تھے, گائیڈ بھی کرتے تھے. اسٹل اللہ کریم سے دعائیں چلتی رہتی تھیں اپنے پیشنٹس کے لیے کہ اللہ کریم یہ مر نہ جائے, اس کی جلدی ٹھیک ہو جائے, یا جو بھی تھا. میرا خیال ہے سارے ڈاکٹرز کرتے ہوں گے, لیکن میرے سینئرز نے ایک تو نے گائیڈ بھی کیا کہ ڈاکٹر جاوید, دیر از اے ڈفرنس بٹوین سمپتھی اینڈ ایمپتھی. You should be empathetic but not sympathetic to this extent کہ آپ پیشنٹ کے ساتھ پرسنل لیول پہ چلے جاتے ہو. بہرحال وہ ٹریننگ ہو گئی 1 year کے بعد. تو مجھے انٹینسو کیئر میں اللہ نے شروع سے رکھا, یا کارنری کیئر میں. تو اس میں تو پیشنٹ ویسے ہی بہت سیریس ہوتا تھا. تھوڑی سی پھنکھانی بھی آ گئی جب پورے ہاسپٹل کے میرے ہی کولیگز یا میرے ہی کلاس فیلوز جو دوسرے یونٹس میں ساتھ کام کر رہے تھے, جب انہوں نے پیشنٹ فائنل شفٹ کرنا ہوتا تھا تو وہ ایک قسم کا پینک میں بھی ہوتے تھے, یا سرجنز بھی, یا ایون سینئر ڈاکٹرز بھی, کیونکہ آئی سی یو کا ڈاکٹر ایک آل راؤنڈر ٹائپ ہوتا ہے. تو اس وقت سب کا ہوتا تھا کہ میرا پیشنٹ جلدی سے آئی سی یو میں لے لو, اب ہم نے تو سرجری یا جو بھی کرنا تھا کر دیا, یا فلاں کسی کمپلیکیشن کی وجہ سے اب یہ اس میں میکسیمم جو ہو سکتا ہے کر دیا جائے. کئی بار آئی سی یو ریسورسز بہت مانگتا ہے, جگہ کم ہوتی ہے, نمبر آف بیڈز کم ہے, ہاسپٹل سے کال زیادہ ہیں, وہ بھی آپ نے سلیکٹ کرنا پڑ جاتا ہے کس پیشنٹ کو لینا نہیں لینا. تو آپ بہت چیف سلیکٹر ہی ہوتے ہیں یوں سمجھ لیں, جیسے کرکٹ ٹیم کے یا کسی بھی جگہ پہ آپ نے فائنل. تو اس کی وجہ سے, اور پھر آپ اسی سیریس پیشنٹ کو اگر آپ 2-4 دن میں بہتر کر کے اس کو واپس اس یونٹ میں بھیجتے ہیں تو پھر آپ ہیرو ہیں ان کے سامنے کہ ان سے جو نہیں ہوا آپ نے کر لیا, یہ خیالات آتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہ خناس زیادہ دماغ میں نہیں آیا. یہ فیلنگ ضرور رہی کہ میں بہرحال ایک عاجز ڈاکٹر ہوں, بندہ ہوں جو علم بہت زیادہ نہیں رکھتا, اور میرے علم کی کمی سے کسی مریض کی مزری نہ پڑے, اور جتنی جلدی وہ ٹھیک ہو سکتا ہے کرے. اسپیشلی ان میں جو ینگسٹرز یا مائیں جو ہوتی تھیں جو ڈلیوری کے دوران کمپلیکیٹ کر جاتی تھیں, یا باپ چھوٹے چھوٹے بچوں کا اور اسے ہارٹ فیلئر بالکل ٹرمینل سٹیج, اکوٹ ہارٹ اٹیک یا فالج ہو گئے, تو اللہ کریم سے وہ دعائیں ہوتی تھیں. اس میں ایک دعا جتنا میں ایوریج ریلیجس بھی ایوریج سا تھا, لیکن سنا پڑھا, ہاسپٹل میں بھی کئی جگہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ نے ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, اور اللہ شفا دیتا ہے. وہ آیت بھی آپ نے دیکھی ہوگی کہ ہم اپنی غلطیوں سے بیمار ہوتے ہیں اور شفا اللہ دیتا ہے. جب ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ شفا دیتا ہے, مختلف ہاسپٹل میں لکھا ہوتا ہے. تو پھر اللہ سے دعا چلتی تھی, نمازیں بھی چلتی تھیں. جب کبھی کسی پیشنٹ پہ لگتا تھا کہ میرے سے کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہے, یا رات کو گھر آ کے یاد آتا تھا ایک دم کہ وہ فلاں چیز اس میں نہیں دیکھی تھی, اس میں یہ نہیں کیا تھا, پھر مصلح ہوتا تھا یا دعائیں ہوتی تھی. تو اس میں یہ دعا ضرور اللہ کریم سے کرنا شروع ہو گیا کہ آپ نے جب ہر چیز کی, ہر مرض کی شفا نازل کی ہے تو وہ کہاں ہے, وہ آپ مجھے دے دیں, میں مفت بانٹوں گا. مطلب اللہ میاں کو ایک بہت بڑا انسینٹیو دے رہا تھا میں, یا اپنی طرف سے جتنی عمر تھی, جتنی سمجھ تھی, تو اپنے پاگل پن میں وہ ایک اللہ میاں سے باتیں چلتی تھی اپنے دل ہی دل میں, ایک اس یقین کے ساتھ کہ وہ سن رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اور زیادہ ڈر یہ بھی ہوتا تھا آئی سی یو میں, اس لیے ڈنڈی بھی نہیں, میں رات کو سوتا نہیں ہوتا تھا. یہ سارے لوگوں کو پتا ہے, میرے ساتھ جن لوگوں نے ڈیوٹی کی ہے, میری وہ ایک سینٹنس ہوتا تھا کہ دیکھو اگر ہاسپٹل میں ڈاکٹر سو جائے نا تو پھر گیٹ کیپر, سویپر, نرسز سارے ہی سو جاتے ہیں, اور اگر ڈاکٹر جاگتا رہے نا تو سارے جاگتے رہتے ہیں. تو میرے ساتھ والے لوگ کام تو میرے ساتھ کرتے تھے, اگر کوئی نرسز جنہوں نے میرے ساتھ کام کیا ہوا یا جونیئر ڈاکٹرز, تو پاگل تو مجھے اس وقت ہی کہنا شروع ہو گئے تھے, لیکن سامنے کوئی نہیں کہتا تھا. تو میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنی رات میں وہ جاگتا رہتا تھا, کام کرتا رہتا تھا جیسے بھی تھا, اور دوسروں کی بھی جان عذاب ہوتی تھی. پھر دوسروں پہ بھی چیکنگ, جب خود زیادہ مین میخ کا دھیان کرتا تھا پرفیکشنسٹ ٹائپ, تو دوسروں کے بھی کام میں غلطی. اینی ویز اس دوران یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ, یا میرے بارے میں یہ چیز ہو گئی مشہور, ایک سینٹنس بولا جاتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا, میرے گھر والوں, کبھی کبھار کوئی پیشنٹس میرے ریلیٹیوز میں کوئی داخل ہوا تو کولیگز میں سے کسی نے تعریف کر دی, یا کوئی پیشنٹ سیریس, انہوں نے کہا نا آپ پریشان نہ ہوں, ڈاکٹر صاحب کی ڈیوٹی میں تو اسرائیل آتا ہی نہیں ہے.
یا اینجل آف ڈیتھ نہیں آتا. تو اس پہ بھی بس اللہ کریم سے ایک بات چل رہی تھی. والدہ 97 میں آئی تھنک حج کرنے گئی جب وہ بہت بڑی ایک آگ لگی تھی وہاں پہ, تب بھی انہیں ریکویسٹ کی کہ آپ نے زمزم خود بھر کے لانا ہے. وہ میں نے پیور زمزم جو تھا وہ اپنے آئی سی یو کے پیشنٹس کے جو نیزو گیسٹرک ٹیوب فیڈنگ ٹیوب ہوتی ہے اس میں بھی ڈال کے کئی ٹرمینل پیشنٹس کو دیا. ان دنوں بھی ایک فلو بڑا بری طرح پھیلا ہوا تھا, آئی تھنک سارس تھا یا جو بھی تھا. تو وہ مجھے بھی بڑی شدید کف لگی ہوئی تھی, میں نے بھی پیا لیکن میں تو نہیں ٹھیک ہوا. پھر ایک دور آیا کہ 99 میں ایکسیڈنٹلی جس واقعے کی طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بتائیں, دعائیں میری اللہ سے چل رہی تھیں اور آئی سی یو کرتے کرتے جہاں یہ تعریفیں شروع ہو گئیں کہ ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست کرتے ہیں, میں جو اے سی ایل ایس کی گائیڈ لائنز ہیں, جو سی پی آر کی کارڈیو پلمنری ریسسیٹیشن کی, جب پیشنٹ کا ہارٹ رک جائے, سانس رک جائے, تو آئی سی یو میں تو ہم لوگ بہت زیادہ کرتے ہیں ریسسیٹیشن. اس میں گائیڈ لائنز میں پنگا لینا شروع ہو گیا, اپنے کولیگس کو بتانا کہ یار یہ 4:1 یا 5:1 کمپریشنز ٹھیک نہیں ہے, یہ 15:2 پہ یا 15:1 پہ جا کے رکے گا یا 30 پہ. پھر اس طرح کی ڈسکشنیں اور سارا چلتا تھا. بڑی فاسٹ پروسیجرز تھے میرے, پیس میکر ڈال لینا, وینٹیلیٹر بڑی جلدی ڈال لینا, ٹیوبنگ کر لینی, اور سارا اپنی طرف سے اپنے آپ میں. پھر پوسٹ گریجویشن ساتھ شروع ہو گئی. جس دن وہ واقعہ ہوا, وہ میرے جونیئر ڈاکٹر تھے, دوست بھی تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ پیشنٹ بہت سیریس ہے. ینگ لیڈی ایک لینڈ کی تھی, وہ سبسٹنس ایبیوز آئی وی ڈرگ ایبیوزر تھیں, جو ہسٹری میں ہمیں پتہ چلا. تو ان کی کوئی بھی وین ہمیں پرک کرنے کے لیے نہیں مل رہی تھی. سسٹرز بھی, ہم بھی کوشش کی ساروں نے, تو اسے سینٹرل لائن ڈالنی تھی. اور وہ ریسٹلیس بہت زیادہ تھیں. ایڈز کے پیشنٹ کو ایک نمونیا ہو جاتا ہے, آپ سمجھے کہ کووڈ سے بھی ورس نمونیا تھا, کہ ان کے ذرا سا ہلنے سے سیچوریشن ان کی بہت تیزی سے نیچے, آکسیجن لیولز گر جاتے تھے, اور اس کی وجہ سے وہ ایکسٹریم ریسٹلیس تھیں. اب انہیں سینٹرل لائن ڈالنی بھی تھی, اور ہمارے پاس کوئی لائن ایسی نہیں تھی جہاں سے ہم انہیں کوئی انیستھیزیا یا بے ہوشی کا ٹیکا یا کچھ لگائیں. اور نائٹرس آکسائڈ ایک گیس کے ساتھ بھی پیشنٹ کو بے ہوش کرتے ہیں, ہمارے آئی سی یو میں ہمارے پاس اس وقت نہیں تھی. تو اینی ویز میں نے اس کو وہ پرک کیا, سینٹرل لائن میں ڈال رہا تھا. وہ اپنی جگہ ریسٹلیس تھی, اسے دو سٹاف نے, ان کے ہاتھ شاید بیچاری کے باندھے ہوئے تھے یا کر رہے تھے, اس نے وہ کہیں ہاتھ چھڑا لیا اس سے. اس سے سسٹر نے وہ بلڈ والی بھری ہوئی نیڈل جو میں نے وہاں سے نکالی تھی سینٹرل لائن کی, اور اب سینٹرل لائن ڈال رہا تھا, میں اسے اسٹچ مانگ رہا ہوں. وہ دوسری سٹاف جونیئر تھی, اس نے ایکسائٹمنٹ میں وہ پوری سرنج اٹھائی کہ میں سیمپل کلیکٹ کر لوں, جو اس کی بھی غلطی تھی, اتنی جلدی کی ضرورت نہیں تھی. وہ نیڈل بہرحال میرے فل پرک جو تھا ویب میں میرے انگلی کے, وہ تقریباً 1 سینٹی میٹر سے زیادہ چلے گئی, کچھ بلڈ بھی ہو گیا. تو اس وقت ہمیں نہیں پتا تھا, بھی اس کی لیبز نہیں آئی تھی, لیبز تو بعد میں آئی, تو پتا چلا کہ وہ پیشنٹ, اللہ اسے جنت نصیب کرے, وہ ہیپاٹائٹس بی, سی, HIV تینوں کو پازیٹیو تھی. اور ہائی کلاس میں وہ جینٹری میں وہ سیکس ورکر بھی تھیں, انڈکلیئرڈ قسم کی. اینی ویز وہ لائف کا وہ جو پیٹرن میرا چینج ہوا اس دن سے. جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں 6 گھنٹے کی ڈیوٹی کے بعد بھی 6 گھنٹے رکا رہتا تھا, جونیئرز کو ٹرین کرتا رہتا تھا, میرا اس میں کوئی 1 روپے کا ایکسٹرا بینیفٹ نہیں ہوتا تھا, بس اپنے پیشنٹس کے لیے, یا پتہ نہیں کیا شوق تھا, پیشن تھا میرا. جی. وہاں سے مجھے بی وائرس کے امیونوگلوبولنز تو ریفیوز ہو گئے کہ نہیں جی یہ اپنی جیب سے لگوائیں. وہ اس وقت 10,000 کا انجیکشن تھا اور 15,000 میری تنخواہ تھی, اور میں میرڈ تھا, 2 بچے تھے اس وقت, میرے تیسرا آن دا وے تھا. تو ایک تو وہ بھی نہ لگا, میری ویکسین بی وائرس کی صرف 2 ڈوزز ہوئی تھی, تیسری رہتی تھی. 6 ماہ کے بعد میرا سی, بی, HIV تینوں پازیٹیو تھے. اللہ. اور وہ 2 سال میں نے شدید ڈپریشن میں, ایک عجیب, اصل میں اسے چھپا گیا گھر والوں سے بھی. کولیگز میں بہت تھوڑے لوگوں کو, جاوید اقبال کو پتا تھا, شازیہ اکرام کو پتا تھا, یونس شیخ, پروفیسر یونس شیخ, ڈاکٹر معظم بیگ صاحب سے میں نے جب کہا اس وقت تو بس یہی کہا, میرے ٹیچر تھے یہ دونوں, تو وہ ہیڈ تھے ڈپارٹمنٹ کے, انہیں بھی کہا کہ سر اس طرح پرک ہو گیا ہے. تو اس وقت اس کا بھی ریزلٹس تو نہیں آئے تھے, تو یہی تھا کہ وہ امیونوگلوبولن ہے, وہ ہاسپٹل والوں نے ریفیوز کر دیا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب وہ تو نہیں دے رہے. اینی ویز یونس شیخ صاحب نے, اللہ انہیں جنت نصیب کرے, انہوں نے مجھے یہ گائیڈ لائن دی کہ فی الحال اس کو ڈسکلوز نہ کرو, تمہیں جابس کا مسئلہ آ سکتا ہے باہر, اگر تم نے جانا ہے یا کہیں بھی جانا ہے تو اپنے کیریئر کو کسی طرح سیو کرنے کی کوشش کرو. یا وہ تمہارا اس وقت گائیڈ لائنز بن رہی تھی, مختلف ایسی پوسٹ پہ آپ کو
ایڈمنسٹریٹو کورس پہ سوئچ کر دیا جاتا تھا, آپ وہ کورس کر لیں تاکہ آپ کہیں بھی نیڈل یا سرجری کا پروسیجر آپ کا ایسا نہ ہو کہ آپ کا پریک اپ دوسرے پیشنٹ کو ہو جائے یا آپ دوسرے پیشنٹ کو ٹرانسفر کر دیں. تو اس طرح مختلف انٹرنیشنل گائیڈ لائنز ہیں, مختلف کنٹریز کے مختلف رولز ہیں. جیسے مڈل ایسٹ میں سعودیہ میں آپ جا ہی نہیں سکتے, یا یو اے میں اگر آپ کے ان میں سے کوئی بھی ٹیسٹ پازیٹیو ہے آپ ایز اے ڈاکٹر وہ لیتے ہی نہیں آپ کو, چاہے آپ بیسٹ آف دا بیسٹ ڈاکٹرز ہوں. تو وہ 2 سال میں نے ای میل, اس وقت تو صرف ای میل ہوتی تھی, اپنے دوستوں کو ای میل کرنی جو دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنا بتائے بغیر یار وہ ایک پیشنٹ ہے, وہ ایک ہماری سٹاف ہے, ہمارا ایک ڈاکٹر ہے, اس کو پرک ہو گیا ہے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. معاف ڈاکٹر صاحب, ٹوٹل ٹائم کتنا تھا, کتنا ٹائم تک آپ یہ سفر کرتے رہے, یہ بتائیے. یہ 2 to 3 years آپ رفلی کہہ لو, 2 سال سے زیادہ, 3 سال سے کم, جو سفرنگ کا وہ دور تھا بابائی کو ملنے سے پہلے تک. اور پھر میں نے علماء کرام سے بھی کچھ سے پوچھا, پھر میں مشائخ جنہیں پیران کرام کہتے ہیں, مختلف اسپرچول ہیلرز, مختلف انرجی ہیلرز, مختلف ریکی, مختلف جی این ایل پی, وہ جی یو نیم اٹ, اینڈ آئی واز ٹرائنگ اٹ. ٹھیک ہے, لیکن جب میں وہ کچھ بھی کر کے یا دم کروانا, پیر صاحب نے آپ کے لیے پڑھنا, تعویذ, جو غرض مند ہوتا ہے نا وہ پھر دیوانہ ہوتا ہے, وہ پھر اپنی میکسیمم کوشش ضرور کرتا ہے. اور یہ ضرور ہے کہ میں نے کسی کو تنگ نہیں کیا, میں اس کی بات کو لیتا تھا. اپنی ڈاکٹری تو میری ایک سائڈ پہ چلے گی, میری ڈاکٹری تو ہاتھ جوڑ کے کھڑی تھی کہ بھائی تو مر جا, ٹھیک ہے, ہمارے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. سائنس تو مجھے کچھ نہیں دے رہی تھی, تو جو احتیاطیں تھیں دوسرے لوگوں کی حد تک وہ میں کر رہا تھا. میرے گھر والے, شاید میری مسز کہتی ہیں کہ میں تو یہی سمجھتی تھی کہ آپ میری کسی بات پہ اتنے شدید ناراض ہو گئے ہیں اور یا کوئی شاید کہیں اور انٹرسٹڈ ہیں, لیکن وہ بھی نظر نہیں آتا تھا. شکر ہے موبائل اس وقت میرے پاس نہیں تھا, نہ میں رکھتا تھا, نہ جونیئرس کو بھی تنگ کرتا تھا کہ یہ ایک کرس ہے, یہ ایک چین ہے اور کوئی ضرورت نہیں ہے. بڑی تقریریں اس کے خلاف کرتا تھا, لیکن لوگ لیتے تھے, بچے نئے نئے موبائل لے کے میرے سامنے بیٹھتے, جونیئر ڈاکٹرز, اور آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. موبائل میرے پاس نہیں ہوتا تھا, نہیں تو میں موبائل میں گھس جاتا, تو وہ سمجھتی شاید یہ کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہے یا کیا ہے. ہاسپٹلز میں نے بزی کر لیا اپنے آپ کو, پوسٹ گریجویشن ٹریننگ چل رہی تھی, 3 ہاسپٹلز میں جاتا تھا, اور بس یہ میری زندگی تھی. 20 kg کے قریب آئی تھنک میں ویٹ لوز کر گیا تھا, اور ایک عجیب ایجی سا پرسن تھا, چڑ جاتا تھا, اور ڈاکٹری کے بارے میں بہت زیادہ اپنے جونیئرز کی جان کھا لیتا تھا کہ تم نے یہ 10 ملی گرام آگے کیوں نہیں لکھا, یہ 3 times کلیئر کیوں نہیں لکھا, بیفور میلز کیوں نہیں لکھا, جو بھی تھا. پیشنٹس اتفاق ہاسپٹل میں اس وقت میڈیسن میں کئی بار مختلف وارڈز میں, رومز میں, میں 80 کے قریب ہوتے تھے, میں رجسٹرار تھا, مجھے وہ سارے ٹپس پہ پتہ ہوتے تھے. میرے جونیئرز چڑھتے تھے کہ یار اس کو الیکٹرولائٹس کے بھی لیول پتہ ہوتے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے پتہ کرتا ہے. کوئی کہتا تھا اس نے نرسز کو اسپائی کیا ہوا ہے ہمارے اوپر, ہر ایک کی غلطی پکڑ لینی پھر اس کو. لیکن اپنا جو میرا انٹرنل انوائرمنٹ تھا اس میں کسی وقت بھی مرنے کو تیار تھا, اور بس انتظار کر رہا تھا موت کا, ہار چکا تھا. پیران میں سے بھی کسی نے کہہ دیا, جب 2-3 بار میں گیا, میں نے کہا جی مجھے تو یہ نہیں فرق پڑا, میرا فیور ہلکا سا رہتا تھا سم ٹائمز, شاید ڈپریشن سے تھا, کچھ تسبیحات ہر وقت کرتا رہتا تھا, پڑھائیاں جس نے جو کرنا وہ سب کرتا رہتا. تو ایک پیر صاحب کی سینٹنس مجھے آج تک یاد ہے کہ انہوں نے کہا آپ بھی تو 50 روپے والا تعویذ لے جاتے ہیں, آپ 500 والا آج لے کے جائیں. اس دن سے پیر بھی وہ مطلب ختم ہو گئی کہانی. میں کہ یار اچھا ادھر بھی اس حساب سے ہے, میڈیسن ادھر بھی برانڈیڈ اور جینرک, اور دوسرا چکر ہے. تو تب ایک جونیئر ڈاکٹر صاحبہ نے میرے سامنے کسی پیشنٹ کو یہ وہ کرا رہی تھی جس کو ہیپیٹس سی تھا, ٹرمینلی سک تھا, اس کا والد بلڈ لانے پہ تیار نہیں تھا. میں اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ دیکھیں اسے بلڈ وامٹس ہو رہی ہیں, یہ مر جائے گا, بلڈ تو آپ نہیں لے کے آنا ہے. وہ بوڑھا باپ تھا, اس نے ایک عجیب سی میں پہلے 2 بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ڈاکٹر صاحب میرا ایک ہی بیٹا ہے, میں ریٹائرڈ ریلوے گارڈ ہوں, اور میں جو ہے نا یہ نہیں افورڈ کرتا مزید علاج, اس کا پرائیویٹ ہاسپٹل ہے, میں تو لے آیا تھا کہ کچھ ادھر سے فری ہوگا. ہاسپٹل پہ اس وقت ٹف ٹائم تھا, وہ کو ہوا تھا 99 کا, تو مشرف صاحب نے میاں صاحب کی ہر طرف سے جو ہے وہ پیج کسے ہوئے تھے, تو ہاسپٹل کو بھی انہوں نے پچھلے 10 سال 20 سال کے بجلی کے بل ڈال دیے تھے کہ آپ لوگوں نے بجلی کے بل جو ہیں وہ ٹرسٹ ہاسپٹل شو کیا, لیکن یہ نہیں ہے, واٹ ایور, وہ تو ایک علیحدہ کنٹروورسی ہے. تو ہم سارے ڈاکٹرز بھی 5 سال سے وداؤٹ اینی سیلری ریز 5-6 سال ہم نے وہ 2005 تک کام کیا, جو بھی تھا. تو وہ ہاسپٹل کے اوپر مختلف سینکشنز ایک قسم کی جو تھیں, تو ہاسپٹل بھی کچھ نہیں کر رہا تھا. اب پیشنٹس کو بھی, جو پہلے کچھ پیشنٹس کا فری علاج ہوتا بھی تھا, وہ ماشاءاللہ ان کے والد صاحب آ کے کرتے تھے, راؤنڈ کرتے تھے سارا, تو وہ سارا سیٹ اپ بھی خراب تھا.
اب اس بندے کو تو میں نے تو سمجھانا تھا. لوگ پرانے ہی عادتوں کی وجہ سے آ جاتے تھے کہ شاید فری علاج ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. وہ نہیں ہوتا تھا. تو اس غریب بندے نے اسی طرح کہہ دیا کہ میں ایک گارڈ ہوں اور میرا یہی بیٹا کمانے والا ہے, یہ اتنے سال سے بیمار پڑا ہوا ہے, اب یہ مر رہا ہے تو اس کے بچے ہیں, میں تو روٹی پتہ نہیں کیسے پوری کر رہا ہوں. میں نے اسے دوبارہ کہنے کی کوشش کی کہ دیکھیں بلڈ تو آپ نہیں لانا ہے نا, لیکن بلڈ ٹرانسفیوژن پہ اس وقت بھی 1000 سے 3000 روپیہ لگ جاتا تھا, ٹیسٹ اور سارا کچھ کر کے کراس میچنگ اور اسکریننگ. تو اس نے کہا میں نہیں لا رہا. تو میں نے کہہ دی اس طرح تو یہ مر جائے گا. اس نے بڑے چڑ کے کہا مرتا ہے تو مر جائے, یعنی اپنے بیٹے کے سامنے وہ کہہ رہا ہے 35-36 سال کے بیٹے کے سامنے کہ مرتا ہے تو مر جائے. اور اس کے بیٹے کے چہرے پہ ایک عجیب وہ میں نے رنگ آتے جاتے دیکھا. وہ جونیئر ڈاکٹر صاحبہ کو پیشنٹ ٹرانسفر کرنے کے لیے کڑی تھی, ڈاکٹر میمونہ سلطان. اب تو وہ نام لینے دیتی ہیں, پہلے بڑی سختی تھی ان کی کہ میرا نام بھی نہیں لینا. آج کل وہ سعودی عرب میں خود ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں میڈیسن کی, لیکن میں انہیں ڈانٹ کے رکھتا تھا, بہت جونیئر تھیں اور نئی نئی آئی تھیں. تو یہ چیز اچھی تھی کہ وہ پیشنٹ سیریس ہوتے ہی شور ڈال دیتی کہ میرے فلور پہ پیشنٹ سیریس ہو, اسے آئی سی یو میں لے لیں. تو وہ تو اس لیے آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے اچانک آگے بڑھ کے اس پیشنٹ کو, مسلیم کو, اسی طرح کہا کہ بھائی یہ پانی کا گلاس کو اٹھا کے کہ آپ آنکھیں بند کریں 3 بار اللہ کہہ کے پانی پی لیں. میں نے کہا شاید سائیکو تھراپی کر رہی ہے, جو اس کے باپ نے کہا ہے تو وہ شیکی نہ ہو جائے. میں تنظر اسے دیکھنا شروع ہو گیا کہ اسی کس طرح جرت ہو رہی ہے کہ ہم 2 سینئرز کھڑے ہیں اور یہ کیا کر رہی ہے. خود وہ ماڈرن سی تھیں, بال لمبے ان کے, کوئی سر پہ دوپٹہ نہیں, کچھ نہیں. وہ میں دیکھ رہا ہوں کیا کہ وہ لڑکا آگے سے کہتا ہے جی مجھے تو ڈاکٹرز نے کھانے پینے سے منع کیا, مجھے بلڈ وامٹ ہوتی ہے, ہم اسے NPO بولتے ہیں. تو میں نے سارکاسٹکلی وہ بھی اسے دیکھا کہ یہ کیا کر رہی ہے. وہ اسے آگے سے بالکل ہمیں ڈی لفٹ کر کے تو وہ اسے کہتی ہیں کہ آپ کو میں نے کہا نا صرف 3 گھونٹ پانی پینا ہے, آپ آنکھیں بند کریں, دل صاف کریں, سب کو معاف کریں اور اللہ کو جتنے پیار سے. اب وہ عجیب طریقے سے اسے بالکل اس کے منہ کے پاس جا کے اسے کہہ رہی ہیں, یعنی بہت پیار سے جو ہے نا, بلکہ مجھے لگا انہوں نے اس کو ہی پیار کر دینا ہے. تو بہت پیار سے 3 بار اللہ کہیں اور پانی پیے. کیا ہو رہا ہے آئی سی یو میں. جس طرح اب مجھے فیس کرنا پڑتا ہے کرٹیسزم, آئی کین فیل کہ اس وقت میں بس وہ دیکھتا رہا اس کو کہ یہ کیا کر رہی ہے. لیکن بہرحال وہ مریض کی جس طرح ٹرانسفارمیشن میں نے اسی وقت ہوتے دیکھی کہ وہ ایک دم وہ پانی پی کے تو وہ کانپ رہا ہے اور کہہ رہا ہے بھاجی یہ زمزم تھا. تو وہ کہیں تمہارا ہی پانی ہے, وہیں سے انہوں نے وہ منرل واٹر سے ڈالا تھا, پتہ نہیں کیا اسے چینج آئی. میں نے ایز اے ڈاکٹر سمجھا کہ اس کو انکیفلوپیتھی ہونی شروع ہو گئی ہے, دماغ کو اس کو امونیا چڑھ رہی ہے, اب لیور اس کا فیل ہو رہا ہے, تو اس کے سٹمک میں سارے بلڈ ہے, اس سے گیس بن رہی ہے, وہ معدے میں جا رہی ہے اور اب یہ بے ہوشی کی طرف جا رہا ہے, جو اس کو ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں زمزم کا پانی جو اس نے منرل واٹر کی باٹل سے لیا ہے. تو وہ انہوں نے اسے بڑے پیار سے کہا کہ آپ نے بس یہ دن میں 3 بار کرنا ہے. میں کوشش کرتی ہوں کہ میں یہاں آپ کو ساؤنڈ سسٹم پرووائڈ کر دوں, آپ نے کیسٹ سے قاری باسط کی سورہ رحمان کو دن میں 3 بار سننا ہے, ساتھ دیں. اور بڑے آرام سے مجھے کہتی ہیں کہ سر وہ نا یہاں پر کیسٹ لگ جائے گی, کوئی ساؤنڈ سسٹم ارینج ہو سکتا ہے. میں نے اسے آج کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ آئی سی یو ہے, یہ میوزک تھیٹر نہیں ہے, تو آپ ذرا ادھر آئے نا کمرے میں, آفس میں آئے. میں کہ اس کو میں پکڑوں کہ اچھا یہ سائیکو تھراپی اچھی ہے لیکن آپ فالس ہوپ دے رہی ہیں. تو مطلب ہم نے ہر اینگل سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وائی یو آر گیونگ اے فالس ہوپ ٹو دس مین. اور اس کا باپ جو ہے وہ پرسوں یا کل ہمارا سر پھاڑ رہا ہوگا کہ تہاڈی ڈاکٹر دے کہندی سی ہے ٹھیک ہو جائے گا, تو یہ تو مر گیا, تو پھر ہم کیا کریں گے. لیکن وہ بالکل اپنی جگہ پہ ایک فوکس تھی, یا کہیں کہ ایک ٹرانس میں تھیں یا کنونس تھی. وہ کہہ کے چلے گئیں. میں نے گھر سے اپنے بھائی کو ہی جسٹ ایک تجرباتی طور پہ اس لیڈی ڈاکٹر کو یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا آپ کن چکروں میں پڑ گئے ہیں, بھائی کو فون کیا کہ یار وہ میرا واک مین ذرا مجھے دے جا, اور قاری باسط کی آواز میں بغیر ترجمے کی سورہ رحمان کی. اس نے بھی آگے سے مذاق کیا کہ خیر ہے اپنی دکان کھول لی ہے. تو میں کہا یار تو بکواس نہ کریے, دے جا. ہاسپٹل کے بالکل ساتھ ہمارے گھر تھا, وہ بھی دے گیا. میں نے بچے کو بھی دے دی, اس کو کہہ دیا اچھا یار یہ سنو. نیکسٹ ڈے میں گیا تو وہ بیڈ ہی خالی تھا. میں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور سسٹر سے پوچھا کہ یہ بیڈ 7 کیا ہوا. انہوں نے کہا وہ تو رات کو چلے گئے تھے. میں نے کہا اچھا. وہ کہتے کہ وہ پیسے اور نہیں جمع کروا رہے تھے ہاسپٹل والے, 12 بجے کے بعد ان کے سارے وہ جو ڈپازٹس تھے وہ نہیں تھے اب, اور تو وہ پھر چلے گئے ہیں لیفٹ اگینسٹ میڈیکل ایڈوائس. میں نے کہا اچھا وہ میرا واک مین دے گئے ہوں گے. انہوں نے کہا جی ادھر تو کوئی واک مین نہیں ہے. میں اپنے آپ کو گالیاں شالیاں خوب دی, کیونکہ میرا بھائی اسی وقت وہ لایا تھا, ابھی میں نے یوز بھی نہیں کیا تھا. سوئٹزرلینڈ سے طارق صاحب PhD کر رہا تھا اس وقت وہاں سے. خیر لیکن چند دن کے بعد وہ باپ بیٹا آئے. اس کے باپ نے بڑی ڈرامیٹک سی پینک انٹری ڈالی. میں سمجھا شاید اس کا بیٹا مر رہا ہے تو یہ آ گیا دوبارہ لے کے, لیکن وہ آ کے یہی کہی جائے کہ آپ ڈاکٹر صاحب, میرے آفس میں سیدھا بینک دن جیسے کہتے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب میرا بیٹا بچ گیا. اور وہ ڈاکٹر صاحبہ کہاں ہے؟ میں کیڑی ڈاکٹر صاحبہ.
کہ ڈاکٹر صاحب وہ میرا بیٹا بچ گیا ہے اور وہ کھانا پینا کھا رہا ہے. ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے تو کبھی بھوک ہی نہیں لگی اتنے سالوں میں جب سے اس کو کالا یرکان ہے. ہیپ سی کا پیشنٹ تھا وہ اور ٹرمینل سٹیج تھی سیروسس کی. اور لیور اسپیشلسٹ جو ہمارے ہاسپٹل میں تھے قیوم خان صاحب, وہ اسی کمرے میں اس وقت میرے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے تھے, تو انہی کا وہ پیشنٹ تھا. تو میں نے کہا سر یہ جو بیڈ 7 پہ وہ سلیم تھا جس کی گیسٹروسکوپی بھی آپ نے کہا تھا, میں نے 3 بار بینڈ لائگیشن اس کی ہم کرتے ہیں وہ کر چکے تھے اور اب وہ ہو نہیں سکتی تھی. تو مجھے کہتے ہیں چپ کر کے, پہلے وہ چپ رہے, تو اتنی دیر میں وہ لڑکا بھی اندر انٹر ہوا. تو میں نے کہا تمہارے پخانے کا رنگ کالا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں جی پخانے کا رنگ اب میرا ٹھیک ہے اور مجھے ڈاکٹر صاحب بھوک لگ رہی ہے. میں بڑا قیوم خان صاحب کو کہا, تو میں کہ سر ماشاءاللہ اس کی جی بلیڈ رک گئی ہے, پخانے کا رنگ ٹھیک ہو گیا ہے. کہتے ہیں اندر خون بچے ہی نہیں ہونا, چاہے وہ رکھ رہے تھے. وہ اتنی دیر میں اس کا باپ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ آپ کا واک مین. تو میری بھی جان میں جان آئی, میرا آپ انٹرسٹ ڈیولپ. تو اس نے کہا جی یہ رکھ لیں, بس پرہیز بتائیں کھانے میں کیا نہیں کھانا. میں نے قیوم صاحب کی طرف دیکھا اور میں نے بھی تعریف میں کہہ دی. میں کہ سر اس نے 7 دن سورہ رحمان سنی ہے اور یہ 3 بار اللہ کہہ کے پانی پیتا ہے تو پانی کا ذائقہ اسے زمزم لگتا ہے. کہتے جاوید کمان نان سینس. بمبئی کے ہاسپٹلز میں جو نان مسلم ٹھیک ہو رہے ہیں یا آسٹریلیا میں یا کینیڈا میں دنیا کے دوسرے کونوں میں, وہ تمہاری سورہ رحمان سے ٹھیک ہو رہے ہیں. مجھے کیا فضول باتیں تم کر رہے ہو انٹینسو کیئر میں ہو کے, اور اس کو بھیجو ذرا میرے پاس, آؤ ذرا تم میرے کمرے میں آؤ, میں تمہارا الٹرا ساؤنڈ بھی کرتا ہوں, تمہارا لیور کیا نارمل سائز ہو گیا اور میں پی سی آر کراؤں گا اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ نیگیٹو ہوا ہے, پی سی آر نیگیٹو ہوگا تو میں مانوں گا. تو وہ لڑکا ایک دم کہتا ہے کہ رہنے دے, میں نے نہیں اب پی سی آر کرانے نا, میں نے ڈاکٹر صاحب جو میرا جمع جتھا تھا میں نے لگا دیا, بیوی کے زیور بھی بک گئے ہیں, بڑے پی سی آر تسی کرائے نے, ٹیکے لائے سن تسی, اے والے لواؤ پھر اے والے لواؤ, پہلے تسی ہفتے چ 3 لائے پھر ہفتے چ 1 والا لا دیتا, تانوں پہلے نہیں سی پتا کہ اے لاواں کیوں لاواں. وہ عجیب بدتمیزی سے آگے سے بولا. اور ودیا جگر دا سہج یا نہیں ودیا, پی سی آر ٹھیک, مینوں بھوک نہیں لا سکے تسی اینے سالاں چ. میری خون دی ڈاکٹر صاحب کہنے سن خون دی الٹیاں نہیں رک سکدیاں جدوں تک اندر کیمرے نہ ٹانکے نہیں لگن گے. تے میں ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے گا, اے تے اللہ دا شکر ہے مینوں پتہ ہے میں ٹھیک ہاں, مینوں تہاڈے ٹیسٹاں دی لوڑ نہیں. اس طرح کر کے وہ پنجابی میں بولا اور ڈاکٹر صاحب تو غصے میں ایسے ایسے کرتے نان سینس کہہ کے چلے گئے. تو وہ باپ اس کا دوبارہ مجھے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب اے دماغ خراب ہے, جو شے نہیں کھائی جا رہا ہے, تسی پرہیز دسو کی ہے. میں کیا پرہیز بتاتا, میں کہا گوشت نہیں کھانا, کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ نہیں تھی اس وقت وہاں پہ. میں کہا گوشت نہیں کھانا. کہتے جی گوشت دے ساڈے کو پیسے ہی کوئی نہیں. میں نے پھر میں کہا اچھا ذرا اپنا فون نمبر دو. تو کہتے جی ہمارے گھر فون نہیں ہے, ہماری گلی کی نکڑ پہ پتہ نہیں کوئی پان کی دکان ہے, تو وہ پان سگریٹ والا ہے, اس کا نمبر اس نے پی ٹی سی آر مجھے لکھوا بھی دیا. میرے ذہن میں یہی آئی کہ اس کو 15-20 دن مہینے بعد فون کر کے پوچھوں گا یہ زندہ ہے یا نہیں ہے. بعد میں نے بلکہ 6 ماہ بعد بابا جی ہمارے گھر آئے, میں نے اسے بلایا, وہ آیا بھی, بابا جی سے بھی ملا اور بابا نے کہا بابا ایش کر. تو بابا جی سے کچھ بعد جب میں ملا تو پھر اس کو بھی میں ملوایا. اینی ویز اس کے بعد 6 ماہ میں خود لوگوں کو بتانا شروع ہو گیا. میں نے خود نہیں سنی, میں نے نہ ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں یہ کروں. میں اتنا مایوس تھا اور ادھر سے میری سائنس یہ کہتی تھی ہاؤ کم دس پاسبل. اور میں نے وہ آئی سی یو میں کئی پیشنٹس کو, اپنے نیچے میڈیکل سٹور ہوتا تھا, وہاں ڈیسنٹ میڈیکل سٹور والے ہیں یہ, ان کی اندر ہوتی تھی. مجھے آج تک یاد ہے کہ ان کے پاس میں نے کیسٹس رکھوا دی, انہیں بھی یاد ہوگا, ٹی ڈی کے کی کیسٹ آتی تھی, اس میں ریکارڈنگز کروا کے تو میں نے فیس بھی لا ہر روز. جب وہ کم ہو جانی تو میں نے پھر اور اس میں رکھوانی. اور پیشنٹس کو نرسز نے لکھنا, جب نیا پیشنٹ آئی سی یو میں آنا تو اٹینڈنٹس نے کئی بار آ کے بڑی پریشانی سے کہنا کہ جی یہ تو دوائیاں ہم لے آئے ہیں, تو یہ کیسٹ پتہ نہیں انہوں نے کیوں ساتھ دی ہے. تو ہم نے کہنا جی یہ کیسٹ اس کے ساتھ لگانی ہے. واک مین اپنی جیب سے لے کے, ہر بیڈ پہ 15 بیڈ کا تھا وہ آئی سی یو. اور مجھے یاد ہے کہ وہ واک مین جو ہے نا, وہ مجھے ہر 4-5ویں دن نیا پھر بھائی سے منگوانا پڑتا تھا, شالمی سے. وہ کئی خیر سے ساتھ ہی لے جاتے تھے یا چوری ہو جاتے تھے. لیکن میں وہ اپنے طور پہ تجربہ شروع ہو گیا کہ لیٹ سی. اور وہ اللہ کریم نے میرے سامنے بہت ڈرامیٹک سے ریزلٹس آئے. کینسر کے پیشنٹ کو بڑی جلدی پین سے آرام آنا, یا کوئی اور پیرامیٹرز. ہمارے آئی سی یو میں تو منٹ میں چیزیں اوپر نیچے جاتی ہیں. تب وہ ڈاکٹر صاحبہ نے بابا جی کا ذکر کیا تو پھر میں اوفینڈ ہو گیا کہ یہ بابا بیچ میں کہاں سے آ گیا, یہ کون بابا. خیر مرتا کیا نہ کرتا ہے, ایک دن اس بابے کے در پہ جانا پڑا. انہوں نے بار بار بلایا. بابا جی کے پاس جی میں خود چلا گیا. وہ 3 دن مجھے میسج ملتا رہا کہ وہ بلا رہے ہیں. وہ خود کہیں بیمار ہوئے, ڈاکٹر صاحبہ روتی دھوتی وہ ان کے بلڈ سیمپل میرے پاس لے آئی کہ بابا جی بیمار ہو گئے ہیں. میں نے بڑا طنزیہ انداز میں کہا جی انہیں سورہ رحمان سنائے. وہ آگے سے کہے کہ نہیں وہ ان کے لیے سورہ, وہ خود نہیں دعا کر سکتے, اپنے لیے اس میں سے کچھ نہیں لینا. مجھے بڑی عجیب چیز لگے کہ یہ کیا بات ہوئی.
وہ کہ نہیں وہ اپنے لیے اس میں سے کچھ نہیں لے سکتے, خود نہیں کر سکتے اپنے لیے دعا, آپ بس ان کے ٹیسٹ کریں. ویسے بھی یہ اب وہ کہہ رہی ہیں یہ بابا جی بس بڑے ہیرو بنتے ہیں, سب فراڈ ہے, پیار اس کا اتنا پتہ نہیں کیا وہ باتیں کرے ان کے لیے, لیکن رو رہی ہے کہ نہیں آپ یہ ٹیسٹ کرائیں, اچھا سا سیمپل لیں, اور آپ ان کی ہسٹری لیں. میرے سے فون پہ بات کر رہی ہے کہ آپ نے ان کے فراڈ میں نہیں آنا, یہ کہیں گے مجھے کچھ نہیں ہے. میرے سے فون پہ بات کرا دی, ادھر سے ایسے لگے جیسے کوئی انتہائی نشئی آدمی ہے, آواز بہت بھاری جیسے سویا ہوا آدمی ہوتا ہے, نشے کی بوتل چڑھائی ہو ویسے, ہیلو میں جی السلام علیکم, اور ڈاکٹر بابا یہ, میں کہا یار ابھی مجھے بابا بنائی جا رہے ہو, ڈاکٹر بابا یہ اسرائیل آپ کے پاس پہنچ گیا ہے. تو میں یہ اسرائیل ہے, تو یہ میرے سینے پہ چڑھ کے یہ سوئے شائے مار کے اور یہ میرا پیشاب کا بھی سیمپل لے کے یہ لے گئی ہے. بابے کو کچھ بھی نہیں ہے, بابے کو کیفیت ہے, منہ میں میرے سرمچو دے کے بھی بخار 105 بتا دیا, تھرمامیٹر کو وہ سرمچو کہہ رہے تھے. میں اب ہنس بھی رہا, تو انہوں نے کہا یہ سیمپل سمپل کسی بالٹی میں ادھر ادھر پھینکو اس کی نظر بچا کے, اور اس کو بتاؤ کہ سب ٹھیک آیا تو پھر یہ ٹھیک ہوگی, نہیں تو بابے کو سونے نہیں دے گی. ابھی کو 10-20 گولیاں لا کے بابے کا ناک پکڑ کے کھلا دیتی ہے. تو اس سے مجھے بچاؤ, نیم یقین خطرہ جان, اور پتہ نہیں نیم اللہ خطرہ ایمان, اور اس طرح کی باتیں وہ بولی جا رہے ہیں. اور مجھے کہہ رہے تم لوگوں نے یہ پاگل کو رکھا ہوا ہے ڈاکٹر, اس کو بھی پاگل کہی جائیں, یہ اس کو ڈاکٹر یہ مریضوں کو کیا کرتی ہوگی. میں کہوں یار یہ کیا ہے, کون سا بابا ہے, کون سی کاکی ہے, یہ کیا کھیل ہے. تو خیر وہ اتنی پینک تھی. ڈاکٹر صاحب ایک بات, تب تک آپ خود ڈینائل میں تھے, تب تک آپ کا بلیف نہیں, میں پیشنٹس کو سنوا دیتا تھا. مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگی اس لڑکی کی حالت دیکھتے ہوئے کہ یار اس میں کوئی پیسہ انوالو نہیں ہے, اس میں پیشنٹ کی کاسٹ نہیں ہے, غریب سے غریب بندہ اس کو کر سکتا ہے. اس نے کہیں جانا نہیں ہے, کسی پیر صاحب کی کوئی منت ترلا نہیں کرنا, پیر صاحب نے کیا نہیں کرنا, یہ سارا اس نے خود ہی کرنا ہے. اور اگر وہ بے ہوش بھی ہے تو بس اس کے پاس لگا دیں, اس کے گھر والے بڑے کنسرنڈ ہیں تو وہ بھی سن لیں, ماں کی اپنی دعا ہے, بہن بھائیوں کی بھی دعا ہے, چلو ایک دعا ہی ہے نا. ہاں یہ کنسرن ضرور تھا کہ جیسے کوئی نان مسلم تھے ہمارے, کرسچنز ہمارے ہیں, میرے ساتھ نرسز کام کرتی تھی, 6 ماہ میں یہ ہو گیا کہ ان میں سے کئیوں نے کہا کہ مجھے کہنا ڈاکٹر صاحب ہم بھی کر لیں یا اپنے پیشنٹ, میں نے کہا جی کرا لیں. تو مجھے یہ میرا ایکسپیریمنٹیشن تھا, میں کر رہا تھا, لیکن اس میں مجھے ریزلٹس بھی نظر آ رہے تھے. لیکن ایز اے ڈاکٹر میرے اندر اتنا اسٹرانگ ڈینائل تھا کہ میں نے سوچا ہی نہیں کہ یار اس کو میں خود کیوں نہیں سن لیتا. اپنی بیماری مجھے اتنا مایوس کر چکی تھی, اور میرا علم مجھے اتنی حتمی اطلاع دے رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں اپنے لیے تو میں یہ بے وقوفانہ کام کرنے پہ تیار نہیں تھا, یا میں ٹائم نہیں نکال رہا تھا, یا مجھے یہ خیال ہی نہیں آ رہا تھا. میں نے مان لیا ہوا تھا کہ میں نے مرنا ہے, یہ اب ناقابل علاج ہے, اس کا کوئی حل نہیں ہے, اور یہ اس سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے اپنے لیے. اور خیال بھی نہیں آیا, پتہ نہیں اللہ نے, یا وہ ایک ٹائم تھا اس چیز کا. تو وہ رپورٹس تو میں نے کرا دی ڈاکٹر صاحبہ کو, وہ نارمل ساری رپورٹس تھیں. بابا جی کا میں نے انہیں کہا یہ تو سب ٹھیک ہے, ہسٹری بھی لے لی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو وہ اگلے 3 دن اب وہ بڑی خوش, لیکن مجھے کہیں کہ وہ بابا جی کو آپ نے کیا بات کی ہے ان سے. انہوں نے پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر بابا آپ کو تو بات کا پتہ ہے, تو آپ اس کو نا. اب میں کہوں مجھے کس بات کا پتہ ہے, آپ اس کو بس تسلی دیں اور ٹھیک ہے. اب اگلے 3 دن وہ مجھے بار بار کہے کہ وہ بابا جی آپ کو بلا رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا میں نہیں کہیں جاتا ہوتا, اور میں نے کیوں جانا, انہوں نے ملنا تو وہ آ جائے. جی پھر دوسرے دن اس نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں اچھا ٹھیک ہے اگر انہوں نے نہیں آنا میں آ جاتا ہوں. میں کہا یار میں نے کیوں ملنا ہے, بابوں سے میں ویسے ہی فرینڈ تھا, اور میں 3 ہاسپٹلس میں بزی تھا. میں نے اسے اپنا شیڈیول بتایا, میں نے کہا بیٹا دیکھو میں نے صبح جو ہے نا وہ جانا ہوتا ہے جنرل ہاسپٹل, شام کو میں اتفاق ہوتا ہے وہیں سے ادھر آتا ہوں, پھر رات کو سم ٹائم سوشل سیکورٹی میری نائٹ ہوتی ہے, پھر صبح میں نے واپس جنرل ہاسپٹل پہنچنا ہوتا ہے, پھر میں نے شام کو اتفاق کرنا. آفٹر 36 آورز میں گھر جاتا ہوں, وہ ایک نائٹ میری فارغ ہوتی ہے. تو میں 3 نائٹس یا 4 نائٹس سم ٹائم وہ گھر ہوتا تھا صرف, اور ایک سنڈے کی مارننگ ہوتی تھی 2 بجے تک کی, جو میں سنڈے نائٹ, سیٹرڈے نائٹ اور سنڈے مارننگ یہ میری عیاشی ہوتی تھی. تو میں اب بابے کو کہاں ملنے جاؤں, اور وہ سارا, اور کس لیے جاؤں. اب وہ بھی کہ مجھے بھی پتہ نہیں چلتا, وہ تو کسی سے ملتے ہی نہیں, وہ کسی کا کہہ دو وہ کہتے ہیں خبردار میرے تک نہ آئے, میرا نام نہ لو, آپ کا کہیں جا رہے ہیں وہ پاگل ڈاکٹر. سے کہتے ہیں پاگل, میں کہ یار یہ کیا بدتمیزی ہے پاگل ڈاکٹر, اور یہ وہ. میں اس کی مطلب لحاظ کرتا تھا. میری سسٹر درمیان میں بہت بیمار ہوئی تھی, وہ بھی ہاسپٹل میں داخل ہوئی, اس کو بھی اس نے کہیں وہی دعا کرائی اور وہ ایک دم ٹھیک ہو گئی. تو میں تھوڑا سا اس کا لحاظ کرتا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا گدڑ سنگھی ہے اس کے پاس, یہ کیا ہے. لیکن آخر کار وہ بابا جی کی تیسرے دن میں چلا ہی گیا اپنے بھائی کے ساتھ, اور انہوں نے جاتے ساتھ ہی کہہ دیا پاگل ڈاکٹر آیا. اور
پھر وہیں بیٹھے انہوں نے 3 بار دعا بھی کرائی, 2 بار انہوں نے کہا میں 2 بار ہی کراتا ہوتا ہوں کسی کو بھی. میرے بھائی صاحب رونا شروع ہو گئے, چھوٹا بھائی تھا, وہ کہے مجھے خانہ کعبہ نظر آ رہا ہے, پتہ نہیں لائٹ نظر آ رہی ہے. دوسرے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے, کسی کو پانی زمزم لگے, مجھے پانی بھی پانی لگا. آنکھوں کے سامنے میرے اندھیرا رہا, نہ مجھے کوئی جسم کو کچھ ہوا, نہ مجھے رونا آیا, نہ میری کوئی کپ کپی تاری ہوئی. اسی ہے ہی کوئی اڈے منافق سا یا اڈے پتہ نہیں کٹھور دل تھے یا کیا تھا. تو وہ میرے پہ فوکس کیے ہوئے. تو تیسری بار مجھے ہنس کے کہتے ہیں اوے پاگل, یہ جو تیری 10 سال کی دعا ہے یہ اس کا جواب ہے. وہ میں ایک دم سے اسٹن ہوا, تھوڑا گھورنا شروع ہوا کہ میرا اپنا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ سائیکولوجیکل حملہ کرتے ہیں, ان کی آبزرویشن مشاہدہ بہت زبردست ہوتا ہے. ان کو پتائی تھی آپ کی جو نہیں, یہ تو میرا اور میرے اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی تیسرے بندے کو بات نہیں پتا تھی. یہ تو میں مصلی پہ نماز کے دوران کرتا تھا, اپنے دل میں کرتا تھا, اور اس کے اوپر میں نے اپنی بیوی سے نہیں کبھی اس طرح کی بات, یا اپنے گھر کرتا. میرے گھر میں کٹ لگ جانی تھی, ماشاءاللہ کمبائن فیملی سسٹم ہے ہمارے, تو بچے بھی جھکتے مارنا شروع کر دیتے. تو میں کبھی کسی سے بات نہیں کی گئی تھی, ٹھیک ہے. اور میرے گھر والوں نے تو پہلے ہی کہنا تھا کہ ہاں ساری عمر دعاواں نال ہی تو پاس ہوئے ہیں, تے ہن تو دعاواں نال ہی مریض ٹھیک کرنے نے, تو کتنے کہ دوائی تے تینوں آندی نہیں. تو ایویں ایک اپنی کٹ لگ جانی تھی, وہ میری اپنی دعا تھی. اب جب انہوں نے کہا تو وہ ڈیفینیٹلی میں نے چپ کرے گا جی میری تو کوئی دعا نہیں ہے. ادھر بیٹھے ہوئے بھی 3 بار میں نے انہوں نے دعا کرائی ہے. میں نے نہیں سوچا کہ میرا HIV نیگیٹو ہو, C ہو, B ہو. میرا دھیان, میں ان چیزوں کو فار گرانٹیڈ اب لے چکا تھا کہ جیسے میرے منہ میں اب ایک دانت گر گیا ہوا ہے نا, تو یہ گر گیا ہوا ہے, تو بس کچھ نہیں ہو سکتا. میں ایسے چل رہا تھا. تو میں نے وہ 3 بار اللہ کہہ کے 3 گھونٹ پانی پی لیا, جو بھی انہوں نے کہا وہ میں نے کر لیا. لیکن ہر بار جب انہوں نے کہا جی ہاں جی اب کیا, میں نے کہا مجھے تو کچھ نہیں نظر آیا. ہی نہیں تو نظر, انہوں نے کہا تجھے کچھ نہیں نظر آنا, تو تجھے بھی میری طرح کچھ نہیں نظر آنا. میں نے کہا یہ عجیب بات ہے, مجھے نہیں نظر آ رہا, انہیں نظر آ رہا ہے ساروں کو, تو مجھے کیوں نہیں آ رہا. لیکن میں یہی اسے سائیکو تھراپی اور ہپناٹزم, میسمرزم یا جو بھی کہہ لے, وہ میرا خیال تھا کہ یہ ساری سائیکولوجیکل گیم ہے. لیکن وہ بات جب انہوں نے کہی تو میں چپ کر گیا. اب یہ میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھا. پھر دوبارہ آس کے تو میں نے کہا جی یہ میں آگے بتا سکتا ہوں, میں ویسے لوگوں کو بتا رہا ہوں, اس کی اجازت ہے. یہ مجھے پتا تھا کہ بغیر اجازت نہیں کچھ چیزیں بتاتے. تو ڈاکٹر صاحب سے بھی میں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا تھا جی آپ بتاتے جائیں. میں نے یہ کہا تو ہنس کے کہتے ہیں اجازت نہیں بیٹا بابا, ترلا ہے, یہ ریکویسٹ ہے, کوئی کر لے, کوئی بتا دے پوری دنیا میں, جو 7 دن سن لے وہ آگے بتا دے. میں نے کہا جی میں نے تو نہیں سنی. کہتے ہیں تیری سنی گئی ہے. مجھے تو یہ نہیں پتا چلا کہ اس وقت وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور تیری سنی گئی ہے, میری دعا سنی گئی اللہ سے یا کیا تھا, اور یہ جو 10 سال سے تیری دعا ہے نا اس کا جواب ہے. اور کاکا بابا قرآن شفا ہے, شفا من جانب اللہ ہے. میں نے کہا obviously ہمیں بھی پتا ہے شفا من جانب اللہ ہے, پیسے ہماری جیب میں اور شفا اللہ نے دینی ہے. نہیں ٹھیک ہوئے تو اپنا ٹھیک ہو, ہم نے بھی اپنے نسخوں پہ لکھا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب لیکن انہوں نے اس فکرے کو بار بار کہا قرآن شفا ہے, قرآن شفا ہے. جی یہاں پہ ڈو یو تھنک یو ہیو بین چوزن, یا آپ پہ یہ اتنا فیض جو آیا ہے سبحان اللہ, آپ صرف آپ کو جس طرح بلایا, جس طرح آپ نے بتایا, یہ کشش کیسے ہوئی ان بزرگ کے ساتھ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں, صرف آپ ہی کو انہوں نے چوز کیا؟ نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سے پہلے ہیرا منڈی کی طوائف یہی بتاتی ہے تو سیم رزلٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, بدنام زمانہ رشوت خور تھانے دار میں آپ کو ملوا سکتا ہوں جو خود کہتا ہے میں اتنے سال یہ کرتا رہا, میں ہسٹری شیٹرز کو مارتا تھا, یہ وہ کیا ہوتے ہیں انکاؤنٹر کلنگز, یہ وہ بتا دے کسی کو سیم رزلٹ آتا ہے. 17 حج کر کے آئے ہوئے حاجی صاحب یہی بتا دیں سیم رزلٹ آتے ہیں. طارق جمیل صاحب بتا دیں یا نرگس بتا دے سیم رزلٹ سیم آئے. ٹھیک ہے, تو اس میں کہاں سے چوزن ون ہو گیا. ایک ہاؤس آفیسر بتا رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو سیم رزلٹ آ رہے ہیں. تو اصل بات یہ رہی ہے کہ وہ خود ایک ہے, وہ سبھی کی سن رہا ہے. میں نے کرسچن پیشنٹس کو, اپنی کرسچن نرسز کو, میری ایک نرس تھی سیویئر روتھ, سوشل سیکورٹی میں میرے ساتھ ہوتی تھی, سیویئر روماٹائڈ آرتھرائٹس تھا, اس کو کرپل تھی بیڈ کے اوپر. تو میری سٹاف ایک کرسچن دوسری کہتی ہے کہ سر اس کو سنائے نا. تو میں نے کہا اچھا اسے سنائے, تو کہتی جی وہ تو اپنے گھر اب وہ لیٹی ہوئی ہے, وہ تو مجھے ان کے گھر جانا پڑا. ساتھ ہی ہاسٹل میں انہوں نے لیا ہوا تھا, 2-3 سٹاف تھی, تو میں ان کے ساتھ چلا گیا. اس وقت بابا جی سے ملنے کے بعد میں یہ کر لیتا تھا. میں نے اسے دعا کرائی تو وہ کپ کپاتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کے بیٹھ گئی, جو شیٹ نہیں اوپر کر سکتی تھی, اور مجھے کہتی ہے کہ مجھے یسوع مسیح نظر آئے ہیں. مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہی ہے, اور انہوں نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا ہے, اور ڈاکٹر صاحب آپ تو بلیسڈ ہیں, آپ کو پریئر مل گئی ہے. مجھے نہیں پتا کیا پریئر, پانی کو کہی جائے کہ اس میں سے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے. اب میں یہ سنا ہوا تھا کہ رسالت کی خوشبو گلاب کی خوشبو ہوتی ہے یا سرکار دو عالم سے ڈونیٹ, لیکن میں اسے کیا کہوں. میں کہا جی ٹھیک ہے آپ یہ کرتے رہیں.
اور ود ان 7 days وہ کاکی ڈیوٹی کے اوپر واپس کی, جس کو ہم ڈیزیز موڈیفائنگ ڈرگز 8-10 سال سے وہ ایڈوانس روماٹائڈ آرتھرائٹس کی پیشنٹ تھی, اور اس نے مجھے یہ چیز اس نے میری ٹیچنگ کی. بابا جی نے اب مجھے کہنا ٹرین کرنا شروع کر دیا نا, یار ٹھیک تو ہو رہے ہیں مریض. میں نے اپنی طرف سے بڑا انہیں ایکسائٹیڈ آنکھوں کے ساتھ, بابا جی وہ فلاں پیشنٹ کو وہ کرسچن ایسے, انہوں نے کہا نا یہ بھی تو پوچھا کرو جو نہیں ٹھیک ہوتے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتے. اب وہ کچھ پیشنٹس تھے جو نہیں ٹھیک ہوتے. میں نے کہا نا ہاں یہ اب میرے وہ بلیف میں تھوڑا کہ ہاں یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوا. ان سے پوچھنا تو کسی نے کہنا جی میں نے معاف ہی نہیں کرنا, میں نے دل صاف نہیں کرنا, میں نے. تو بابا جی نے ہنس کے مجھے کہا یہ کی ہے, لوگ معاف نہیں کرتے. کاکا بابا اللہ تو بہت معاف کرتا ہے, رحمان کہتے ہی اسے ہیں جو فرعون کو بھی معاف کرنا چاہ رہا ہے, لیکن کچھ معاملات ہیں یہ بندوں نے بندوں کو پکڑا ہوا ہے. اللہ نے تو ابھی ایک دن رکھا ہوا ہے, ابھی تو اس نے ایک دن پوچھنا ہے. یہاں پہ بندوں نے بندوں کو بد دعا دی ہوتی ہے یا ایک دوسرے کو پکڑا ہوتا ہے, اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے. تو اسی طرح جس طرح انہوں نے کسی کو یہ معاف نہیں کر رہے, انہیں کوئی اور معاف نہیں کر رہا, تو یہ اللہ سے بھی بارٹر کرنے پہ تیار نہیں ہے. تو اگر یہ اللہ کو بیچ میں ڈال لیں تو خیر ہو جائے. کہ اللہ آپ نے جتنی میں نے آپ کو جس طرح پورا چانس دیا بولنے کا, مجھے آپ نے جتنا بھی میں نے انٹرویو سے پہلے سوالات تیار رکھے تھے وہ آپ نے میرے خود ہی کور کر لیے. چاہے آپ نے اسباب بتا دیا, آپ نے سائیکولوجیکلی بتا دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیابیاں دے, اور آپ کے ہاتھ میں جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس کے بارے میں اور آگے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے اور شفا ملے. میں چاہوں گا اب تو بھی تھوڑی پریسائز ہم بات کریں. میرے جیسے اللہ تعالیٰ مجھے اچھا مسلمان بنائے, ہم آسٹریلیا میں رہتے ہیں, میڈیکل ٹریٹمنٹ پہ موسٹلی ریلائی کرتے ہیں, دنیا داری میں مگن ہیں, صبح جاب شام کو بچے. نہیں میڈیکل ٹریٹمنٹ جو آپ کر رہے ہیں آپ کرتے جائیں, میں بھی کر رہا ہوں, میں خود ابھی بھی میڈیسن پریکٹس کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہاسپٹلس بند کر دیں, لیکن جہاں حل نہیں ہے آپ کے پاس, جہاں پہ آپ نے ماشاءاللہ روحانیت کی بات کی ہے, جہاں پہ ہمارے دل میں کینہ, بغض, حسد, دوسروں کو معاف نہ کرنے کی جو اس طرح کی روحانی مسئلے مسائل ہیں, اور آپ نے اس کا مجھے جواب یہی دے دیا کہ سورۃ رحمان کا ان پہ 7 دن کے بعد بھی اثر نہیں ہوگا. ورنہ میرا سوال یہی تھا کہ ورنہ تو اگر آپ سورۃ رحمان کے لیے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو اثر نہیں ہوگا, وہ تو آپ کو تو نہیں پکڑیں گے, وہ خدا نہ خواستہ اللہ بدزن ہوں گے, وہ قرآن مجید سے یا سورۃ رحمان سے بدزن ہوں گے. لیکن آپ نے اس کا مجھے آلریڈی آنسر دے دیا ہے کہ آپ کا دل میں میل ہو, کسی کے لیے کینہ ہو, کسی کے لیے حسد ہو, اور دنیا داری میں بھی میں اس کو بھی ایڈ کر لوں گا, یہاں پہ رہتے ہوئے مغرب میں رہتے یا ہوئے کسی کی آپ نے لی ہوئی ہو وہ نہ آپ کو معاف کرے تو اللہ کیسے معاف کر دے گا. سر مجھے نہیں پتا اگر میں نے کسی کی لی ہے یا میرے والدین, آپ نے ایک بیان میں یہ بتایا تھا کہ والدین کی کیے ہوئے بھی آگے آتے ہیں اولاد پہ اور اس کا بھی کوئی کفارہ ہوتا ہے. تو آپ یہ جو سائنس میرے جیسے مسلمان کے لیے جو مغرب میں بیٹھا ہوا ہے کوشش کر رہا ہے, یا آپ کی میڈیکل کے بعد والی جو شفا من جانب اللہ ہے اور قرآن میں ایک شفا ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے. مجھے آپ بتائیے کہ یہ جو روحانیت ہے اور دعا کے ساتھ دعا کا بھی جو آپ ایلیمنٹ لے آئے ہیں, اور اس کو آپ کس طرح مجھے سمجھنے میں قاصر ہو رہا ہوں کہ 7 دن کے بعد جس کے دل میں اتنے بغض, کینہ, حسد, مٹیریلزم, گھر بنانا ہے, وائف جاب کر رہی ہے, بچوں کو 3-4 باسکٹ بال بھی کرنا ہے, سوئمنگ پول بھی کرنا ہے, ان چیزوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں, اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب کو ہم بھول گئے ہیں. تو ان جیسے مسلمانوں کے لیے, میرے لیے, میں اپنی ہی بات کروں گا, مجھے آپ کیا پیغام دیں گے اور کیا سیکھ دیں گے؟ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا, یہ سیلف ایکسپیریمنٹ کی بات ہے, یہ تن بیتی کی بات ہے, یہ جگ بیتی کی بات نہیں ہے. یہ جس کے اوپر گزرتی ہے نا اس کو تب سمجھ آتا ہے, حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے. ادروائز یہ صرف سنی سنائی بات ہے, زیادہ سے زیادہ آپ ایز اے مسلم کہہ دیں گے ماشاءاللہ قرآن میں شفا ہے, حرف حرف شفا ہے, یہ علم الیقین ہے, ٹھیک ہے. یا آپ نے کسی اور پیشنٹ کو اپنے سامنے ٹھیک ہوتے دیکھ لیا, اس نے 7 دن سنی, کووڈ بہت سیویئر تھا, اس نے سنی, وہ کووڈ سے ٹھیک ہو گیا یا کسی اور چیز سے ٹھیک ہو گیا, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اس نے 7 دن سورہ رحمان سنی جی, اس سے ڈرامیٹک ریزلٹس آ گئے جو کہ ڈاکٹرز نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو یہ عین الیقین بھی ہو گیا, آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا. لیکن سٹل جب تک آپ اسے خود اپلائی نہیں کرتے, اور اگر آپ خود کسی سچویشن میں خدا نہ خواستہ پھنس جاتے ہیں, وہ جادو ہے, جن ہے, بھوت ہے, بیماری ہے, فائنینشیل کرائسس ہے, ڈومیسٹک کرائسس ہیں, وائف کے ساتھ, ہسبینڈ کے ساتھ پھڑے ہیں, بچوں کے ساتھ, یا جو بڑے بچے ہیں وہ کوئی آؤٹریجیس ہو گئے ہیں, تو آپ جب اس کو خود اس کے آگے پیش ہو کے سنتے ہیں, اس کی کتاب کا مین میسج ہے
کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ مانگو, وہی مالک ہے, کسی اور کو معبود نہ سمجھو, کسی اور کو, وہی فائنل اتھارٹی ہے, تو اسی کے آگے پیش ہو جائیں. یہ روح کمزور ہو جاتی ہے سب سے پہلے جب یہ میں میرا, میرے بدلے, میرے مسئلے, تو ہماری روح کمزور ہوتی ہے, تو پھر اس کے بعد جسم کمزور ہو جاتا ہے. اور جسم کی بیماریوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ روح کو واپس اسٹرینتھن کر دیں, اس کے خالق اور مالک سے جو مین سورس آف انرجی سے جوڑ دیں, وہ انرجائز ہو جائے گی, تو جسم بھی پیچھے ٹھیک ہوتا جائے گا. وہ تھاٹ پروسیس ہی ہے نا, ساری چیزیں, یہ غصہ, نفرت, بدلہ, یہ سب تھاٹس ہیں. آپ ابھی املی کا نام آئے گا تو منہ میں کھٹا پانی آ جائے اگر آپ کو پسند ہے. بریانی آپ کو وہاں بیٹھے میں یہاں کہہ رہا ہوں تو آپ کو اچانک پسندیدہ لاہور کی کوئی بریانی یا حیدرآبادی یاد آ جائے گی تو منہ میں آپ کی پسندیدہ ایکٹریس کی, کسی خاتون کی آپ کے سامنے پورنو کا جس نام ہی دیا جائے گا تو آپ کے سیکشل ہارمونز جو ہیں وہ برانگیختہ ہو جائیں گے. یہ سارا سوچ کا خیال کا ہے نا. وہی خیال اگر رب کی طرف چلا جاتا ہے اور آپ اسے مانتے ہیں اومنی پوٹنٹ, ٹھیک ہے, تو آپ کو ایک حوصلہ ہو جاتا ہے, آپ مایوسی اور خوف سے نکلتے ہیں کہ یار کوئی ہے. وہ ماں کا خیال آتے بچے کو جو ہے وہ ایک اسٹرینتھ آ جاتی ہے کہ میری ماں ہے, اس کی طرف بھاگتا ہے وہ. اگر اسی شاپنگ مال میں اس کی ماں گم جاتی ہے تو وہ پاگلوں کی طرف پھر رہا ہوتا ہے, لیکن نیئر بائی ہوتی ہے, لیکن اسے ہوتا ہے کہ شاید میں کھو بیٹھا ہوں. ٹھیک اسی طرح اس رب سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا, تو ہمارے تو بیمار ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں, جنگ ہار جاتے ہیں. آپ کا کوئی پاکستان کے معاشرے میں کوئی اسٹرانگ پولیٹیشین جرنیل جا رہا ہے تو آپ ابھی پورے شہر میں اکڑ کے پھر رہے ہوتے ہیں. اچانک وہ سیٹ سے اتر جائے تو آپ اس دن اشارے کے سپاہی کے ساتھ بھی بڑے تمیز میں واپس بات کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے آپ کا اللہ ہے اور آپ مان جائیں کہ بھگوان, گاڈ, رام, جو بھی آپ اسے کہتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ ہے, کسی سے بھی پہلے آپ کی بات سن رہا ہے, وہ آپ کو محسوس کر رہا ہے, سب کو بنانے والا ایک ہے اور وہ آپ سب سے بہت شدید پیار کرتا ہے. تو وہ ایکسپیریمنٹ آپ ابھی خود کر لیں, ابھی کر لیتے ہیں آن لائن, جتنے لوگ سن رہے ہیں 1 منٹ کی بات ہے, کریں آنکھیں بند سارے. ڈاکٹر صاحب آپ کو میں بتا دوں, اس وقت میرے ساتھ 120 لوگ لائیو کنیکٹڈ ہیں. جو کمنٹس آ رہے ہیں میں ان سب لوگوں سے معذرت خواہ ہوں, ان کا میں نام نہیں لے سکتا. اتنے سارے کمنٹس آ رہے ہیں, آپ کو لو کو دل بنا کے اپنے دل پیش کر رہے ہیں. حمیرہ جمال, عظما, عزیر, ہنی شعیب, عزیر علی جو ہے آپ کے بہت بڑے فین ہیں اور ماشاءاللہ کہتے ہیں آپ نے ان کی بہت زندگی تبدیل کی ہے. اور انہوں نے آپ کا مجھے ایک سعودیہ کا قصہ سنایا تھا, وہ مجھے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے سعودیہ میں قصہ سنائیں, جب آپ سعودیہ میں جو حق کو باطل کو اسٹیٹ سمجھی جاتی ہے اور شرک و توحید میں بہت اسٹرکٹ لوگ ہیں اور ہر چیز کو بدعت کو کافی باریک بینی سے دیکھتے ہیں, ان لوگوں کو آپ نے کیسے کال کیا, تھوڑا سا مختصراً آپ بتا دیں تو یہ آپ کے ایک بہت بڑے مرید کی آئی تھنک خواہش پوری ہو جائے گی. وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. نہیں, ہمارے مرید میرا کوئی نہیں ہے, میں خود ایک ڈاکٹر ہوں, اور جو مریض میرے پاس آیا تھا اگر وہ ٹھیک ہو گیا آگے بتا رہا ہے. میں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہا ہوں, یہاں پہ آپ کو لوگ بابا جان کے نام سے مخاطب ہیں اور آپ سے اتنا محبت کا اظہار کر رہے ہیں, تو اگر میں بابا جان سید صفدر علی بخاری صاحب ہیں, میں ڈاکٹر بابا کہہ سکتے ہیں کہ میرا نام, میرے نام کے ساتھ ان کا نام ایک ریفرنس ان کا آ گیا. بابا جان, بابا بہت بڑی بات ہوتی ہے. بابا جان بابا جی سید مخدوم صفدر علی بخاری پردہ فرما گئے اور ہم سارے ان کا وہ کام آگے کر رہے ہیں. تو جیسے استاد ماں ہوتا ہے, باپ ہوتا ہے, فقیر ہوتا ہی ماں ہے, اس ریفرنس سے ان کا نام میرے نام کے ساتھ اگر آتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن یہ شرارت کر رہا ہے, یہ واقعہ کو بتانے والا نہیں ہے, زندگی میں دوبارہ سعودیہ جانا پڑ سکتا ہے. لیکن وہ میں ریاض میں 2 سال رہا ہوں, 2005-2007 بابا کا پردہ کرنے کے بعد میں ادھر چلا گیا تھا, 2 سال وہاں رہا. تو وہ وہاں آئی سی یو میں اپنے موبائل سے ہی میں کوئی پیشنٹ جو سیریس ہوتے تھے ان کے پاس فون رکھ دیتا تھا اور سناتا تھا. لیکن ارد گرد میرے مختلف عرب نیشنز کے, مصری, فلسطینین, سعودی ڈاکٹرز, انڈین ہوتے تھے, مختلف ساری نیشنلٹی وہ وہاں ہوتے تھے. وہ آہستہ آہستہ یا نرسز نے کمپلین کرنی کہ یہ کیا ہے, یا پیشنٹ جو سننے پہ تیار ہوتا تھا یا کچھ. لیکن بہرحال میری وہ سلیمانیہ میں ہاسپٹل تھا, چیسٹ ہاسپٹل, اس آئی سی یو کا مجھے انہوں نے ہیڈ کر دیا تھا. تو وہاں پر ڈاکٹر ادیبہ نشمی تھی, آئی تھنک وہ سعودیہ کی پہلی خاتون ڈاکٹر تھی جو چیف ایگزیکٹو کی پوسٹ تک اس وقت چلی گئی. تو کینیڈین ٹرین تھی, آئی ڈی کی تھی وہ ہیڈ انفیکشس ڈیزیز کی. تو وہ آئی سی یو کو بھی ساتھ ایز اے سپروائزر ڈین وہ دیکھتی. تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ یہ آپ پیشنٹس کے پاس یہ لگاتے ہیں, یہ کیوں لگا رہے ہیں, اور متوا اسے بولتے ہیں جو ریلیجس پولیس ہوتی ہے. اب تو خیر انہوں نے وہاں ختم کر دیا, ماڈرنائز, مطلب انہوں نے ریئل اسلام, نئی اسپانسرشپ آ گئی ہے. پہلے یونیورسٹی آف نیبراسکا کا اسلام ہوتا تھا جو بھی ہے.
وہ اس پہ ہم کبھی بات کریں گے. میں آپ کو تکلیف دوں گا دوبارہ سے کہ اس چیز کو ہم کس طرح ٹیکل کریں اور آگے لے کے چلیں. نہیں لیکن ہم کیا کہہ وہ سکتے ہیں, باس ہیں ابھی اگلے سال تک, تو وہ 2023 تک تو ہم نے ٹی ٹی جو ہے ہمارے ہماری حسین کچھ کی, ذمہ داریاں ہیں ڈاکٹر تو صاحب کچھ کرنے میں, یعنی اللہ ہم تعالیٰ. سب کی ایز اے ہیومن بینگ, انسانیت کے طور پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے, ہم سارے انسان ہیں, ہمارے جو مرضی رنگ مذہب نسل بھی ہے, ہم سب پہلے انسان ہیں, ایک اللہ کی مخلوق ہے, اور اس زمین کے اوپر سب سے زیادہ لرنڈ یہی مخلوق پھر رہی ہے, اور سب سے زیادہ جاہل بھی یہی مخلوق پھر رہی ہے, سب سے زیادہ ظالم بھی یہی مخلوق پھر رہی ہے, اور سب سے زیادہ مظلوم بھی یہی مخلوق پھر رہی ہے. ایک انسان ہی دوسرے انسانوں کا ستیہ ناش مار رہا ہے, وہ چاہے ابھی ریسنٹ کانفلکٹ ایک شروع ہوا ہے ہمارے بارڈرز دوسروں پہ, رشین سائڈ پہ, یوکرین کی سائڈ پہ, اس سے پہلے افغانستان, عراق, شام, یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے, یہ انسان ہی کر رہے ہیں, اور پیسے کے لیے ہو رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. وہ پیلسٹائن ہو, وہ کشمیر ہو, وہ کہیں بھی ہو, کہیں ہم ظالم ہیں, کہیں ہم مظلوم ہیں, لیکن اللہ تو پیار کی بات کر رہا ہے, اور ماں کی طرح پیار کی بات کر رہا ہے, اور ماں کے لیے تو سارے بچے برابر ہوتے ہیں, اور بلکہ گناہ گاروں کی وہ زیادہ فکر کرتی ہے, شرارتیوں کی زیادہ فکر کرتی ہے. وہ ساتھ کہتے ہیں نا, کرو مہربانی تو محل زمین پہ خدا مہربان ہوگا عرش بری پہ. تو ہم خود جب پھنس جاتے ہیں, ہم رحمان کو پکارتے ہیں جو گناہ گار کو بھی چھوڑ دیتا ہے, لیکن خود ہم دوسرے گناہ گار کو چھوڑنے پہ تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, تو وہ جب تک وہ چیز ہم عامل نہیں ہوں گے, جب قرآن کی ایک حرف کے اوپر ہم خود عمل نہیں کر رہے, ہم خود رحمانیت کو فالو نہیں کر رہے, ہم دوسرے کے گناہ پہ تو اس کو معاف نہیں کر رہے, اور خود ہم اس سے بڑا گناہ کر کے چاہ رہے ہیں کہ ہم یوں کرتے معاف ہو جائے. اگر جب ہم یوں کر کے کسی کو معاف کریں گے تو پھر ریزلٹس آئیں گے. تو وہ سعودیہ میں بھی انہوں نے اعتراض کر دیا, انہوں نے کہا یہ بدعت ہے. میں نے کہا جی میں ایز اے ریلیجن سنا ہی نہیں رہا. دوسرا نے اعتراض تھا قاری باسط ہی کیوں. میں نے کہا تھا کہ آپ سن کے دیکھ لیں کہ یہ انہوں نے بڑے لہن میں, ان کا لہن بہت خوبصورت ہے, اور لہن کا اپنا رول ہے. قرآن بات کر رہے ہیں, تعریف کر رہے ہیں لہن داؤدی کی, کسی اور کے لہن کی تعریف نہیں ہو رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, آپ تو ماشاءاللہ پریکٹسنگ مسلم ہیں, ماشاءاللہ باشر ہیں, آپ بتائیں کہ ان کے کتنے مؤذن تھے. میں آپ کا ٹیسٹ نہیں لے رہا, لیکن جتنے مسلمان اس وقت سن رہے ہیں وہ ایمانداری سے بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مؤذن تھے. تو وہ ساروں کے ذہن میں صرف ایک نام آئے گا, میں سیدنا بلال حبشی کا نام میں بتا دیتا ہوں, باقی 3 کا آپ لوگ بتا دیں. ٹھیک ہے, 4 تھے. اب نام بلال حبشی کا آتا ہے, حالانکہ وہ لکنت بھی تھی زبان میں, وہ کوئلہ رکھا گیا تھا, نان عربک تھے, اجمی تھے, ٹھیک ہے, حبشی تھے, لیکن اذان مؤذن کی بات آئے گی بلال کی آئے گی. ٹھیک ہے, اسی طرح مختلف لوگ کوئی قرات کرتے ہیں, بڑی خوبصورت کرتے ہیں, لیکن ایک عشق ایک علیحدہ ایلیمنٹ ہے ایسا کہ عشق میں سب برابر ضرور ہے. وہ کہتے ہیں نا, عشق میں عشق کی چوٹ تو سبھی پہ پڑتی ہے یکساں, لیکن ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتی ہے. اب وہ پتہ نہیں کتنے پیار سے قاری باسط صاحب نے پڑھا ہوا ہے کہ ہمیں ان کی آواز میں بیسٹ ریزلٹس ملے. ویسے کسی نے کسی اور میں سننا ہے تو اور میں سن لے, لیکن ہمیں اس میں ریزلٹس بیسٹ ملے. تو سائنٹیفک آنیسٹی یہ ہے کہ جو ایکسپیریمنٹ میں کر رہا ہوں وہ ایز سچ میں دوسروں کو ٹرانسفر کروں, تاکہ سیم ریزلٹس آئیں, یونیفارمٹی سیم ہو, یونیورسل, اس میں ویریبلس کم سے کم ہو, تو اس میں ہمیں بیسٹ ریزلٹس ملے. میں نے انہیں یہ ساری چیزیں بتائیں, ڈاکٹر ادیبہ سے بات ہوئی سارا, اور کہا نہیں جی لیکن سورہ رحمان ہی کیوں, لوگ قرآن کو چھوڑ دیں گے. ویسے وہاں کلام لگ نہیں رہا تھا, اب ہو گیا جی وائے سورہ رحمان, یہاں بھی لوگ کہتے ہیں. میں نے کہا جی جب آپ پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ رحمان کو پکارتے ہیں یا قہار کو پکارتے ہیں یا جبار کو پکارتے ہیں, تو اب اس وقت تو رحمان کو ہی پکارنا ہے. تو وہ ساری باتیں انہوں نے سن لی. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جو آئسولیشن کے رومز ہیں نا, آئی سی یو رومز تھے 2, اس میں ایڈز اور ٹی بی کی سٹیجز کے ساتھ 2 پیشنٹ سعودی, وہ وینٹیلیٹرز پہ تھے, ان کے دونوں پھیپھڑے پھٹے ہوئے تھے, دونوں طرف چیسٹ ٹیوبز ڈلی ہوئی تھیں, ہم اسے برونکوپلورل فسچولا بولتے ہیں, پاس اس میں سے آ رہی تھی. ان کے گھر والے بھی نہیں آتے تھے وہاں پہ. اگر کسی مریض کو ایڈز یا سی وائرس, بی وائرس یا ٹی بی ہو گئی ہے, وہ اٹینڈنٹ بھی نہیں آتا کوئی بھی, وہ سارا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہیں مر جاتا ہے, وہ انہوں نے دفنانا ہوتا ہے, ریئر ہے کوئی آئے. وہ پڑے ہوئے تھے 2-2 4-4 مہینوں سے, اور وہ سارے ٹرمینل کیس تھے آئسولیشن رومز میں. تو مجھے کہتی ہیں کہ جی آپ کو فی الحال میں خود مانیٹر کروں گی, اور آپ نا ان کو سنا کے مجھے دکھائیں. آپ اندر جائیں گے, وہ خود تو اندر جاتے ہی نہیں ان پیشنٹس کے پاس, نان سعودیز ہی جاتے تھے. میں نے کہا جی میں تو پہلے بھی راؤنڈ کرتا ہوں, جاتا ہوں. تو وہ یہ جو گیجٹس ابھی ہم آج کل جو خاص لباس پہن کے کرونا کے پیشنٹ کے پاس اندر جاتے تھے, اس وقت ان پیشنٹس پہ وہ سارا وہاں اویلیبل تھا, پیسہ تو وہاں ہے, تو وہ سارا پہن کے اندر جاتے بھی تھے سارا بھی, لیکن وہ پیشنٹ تو بے ہوش وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوتا تھا. میں نے اپنا موبائل اندر رکھنا شروع کر دیا, ٹھیک ہے, اور وہ دونوں کو میں نے سنانا. پھر
نکال لانا موبائل اپنا پہ دوسرے کو سنانا، یہ کام میں کرتا رہا. وہ عجیب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی وہ چیسٹ ٹیوبز نکل گئی، وہ برونکوپولار فسٹولے بند ہوئے، ان کے فیور ٹھیک ہونا شروع ہوئے، لیب رپورٹس ٹھیک ہوئی، اور میرے خدا نے ان دونوں مریضوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دیا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ کہتی، وہ خود بھی بڑی اچھی کینیڈین ٹرین تھی، وہ سارا دیکھتی رہی. تو اب انہوں نے اکیلے میرے سے میٹنگ کی اور مجھے کہنے لگیں کہ ڈاکٹر متوع جو ہے نا وہ تمہارا جینا دو بھر کر دیں گے، تم جو ہے نا ایک عجیب قسم کا چیلنج کر رہے ہو، اس کو نہ کسی کو ہضم نہیں ہو رہی یہ بات. نہ میں نے وہاں بابا جی کا نام لیا نہ کچھ کہ یار یہ اوفینڈ نہ ہو. میں کہا یار میں ٹھیک ہوا تھا، کوئی بات نہیں مان رہے، میرے وہاں ٹیسٹ نیگیٹو تھے، ہر چیز نیگیٹو تھی، وہ نہیں مان رہے. اب انہوں نے کیا بہرحال یہ کہ وہ آئی سی یو کے اندر ایل سی ڈی کی بڑی اسکرین ایک لگ گئی ہے، اس کے اوپر قرآن شریف 24 گھنٹے چلتا تھا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا جی یہ بس کافی ہے، تم یہ جو اپنے فون والا جو تمہارا نا کاری باست یہ نہیں چلے گا، یہ سارے کاریوں کی چلے گی. اب وہ 24 گھنٹے قرآن شریف وہاں لگتا تھا. میں چپ کر گیا. میں نے کہا یار چلو قرآن کریم تو لگنا شروع ہو، چلو تلاوت لگ رہی ہے، لیکن بحث کیا ہے؟ ٹھیک ہے اس میں. لیکن پھر خود ہی جن لوگوں نے شکایتیں کی، تو سعودی نرس تھی ایک، اس نے خود اپنی دادی کو لے آئی اور مجھے، وہ آئی سی یو میں تھی بڑی، نہ وہ جا رہی تھی نہ وہ آ رہی تھی، تو مجھے کہتی ہے کہ وہ جو تم لگاتے ہو وہ کر کے دیکھے. میں نے کہا دیکھو متابوں کو شکایت ہو جائے، مجھے پتا تھا اسی نے کی ہے. کہتی نہیں وہ دادی میری ٹھیک ہو سکتی ہے، ڈاکٹرز نے تو کہہ دیا یہ وہ. میں کہ جی وہ تو اللہ نے کرنا ہے، میں اس کو لگا کے دیکھ لو. وہ خود اس نے سنوائی بھی. تیسری دن اس کی اماں کو چھٹی تو ہو گئی، لیکن بعد میں جب میں نے پوچھا کہ تم نے 7 days کمپلیٹ کیے ہیں، تو اس نے کہا کہ نہیں وہ میرا ابا جو ہے نا وہ خود بھی متوع ہے اور اس نے بڑا میری کلاس لی ہے. انہوں نے کہا حاضہ بدہ پتہ نہیں کیا، مجھے عربی اتنی آتی نہیں تھی. تو ڈاکٹر لیکن وہ یہ ہے کہ میری دادی کہتی ہے مجھے لگا کے دو، تو وہ اسے سدیش صاحب کی آواز میں اب پتہ نہیں سنا رہا ہے اور یہ وہ. میں کہا جی جو مرضی کرتے رہے. ٹھیک ہے بہت شکریہ وہ ڈاکٹر یہ صاحب. تجربہ تھا. ٹھیک ہے آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میرے جو سوال تھے وہ دھرے کے دھرے وہیں پہ پڑے ہوئے ہیں میرے، جو آپ سے کرنے تھے، لیکن آپ نے سارے کور کر لیے ہیں. ہم 1 گھنٹے سے اوپر چلے گئے ہیں، لیکن میرے ساتھ ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں جنہوں نے آپ سے بہت ضروری سوال بھی کیے ہیں اور بہت محبت کا اظہار کر رہے ہیں. میں سب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں سب کے کمنٹ نہیں لے سکوں گا. ڈاکٹر صاحب کا ایک منٹ میرے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے. سعدیہ تہنیات جیلانی صاحب آپ سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں، ان کے بار بار میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ آسٹریلیا کب آ رہے ہیں. آسٹریلیا کے جو پاکستانی ناظرین ہیں ان کے لیے آپ کا پلان، کوئی ارادہ ہے انشاءاللہ؟ میرے اللہ کو جب منظور ہوگا. آسٹریلیا سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ وہاں آئیں، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود ہی کر لیں، میرا آنا تو ضروری نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے فارما انڈسٹری جو ہے وہ تو پھر سپانسر کرتی ہے نا ڈاکٹرز کو، ان کا سٹے، ان کا ٹکٹ، ان کی ہر چیز. ٹھیک ہے تو میری تو کوئی فارما انڈسٹری نہیں ہے. میرے پاس تو لاہور میں پھرنے کے شاید اتنے پیسے نہ ہو، یا میں جو اپنا گزارا کر رہا ہوں یہ مجھے نیا خرچہ ڈالیں گے. میں آسٹریلیا آؤں گا، یہ میرا بت بنا لیں گے، یا مجھے چما چٹی شروع ہو جائے گی بدت پیار کی. اس قوم نے پیار کو بھی گناہ کر لیا ہے نا، پیار کرنا بھی گناہ ہے. تو ان سب کا پیار بہت پیارا ہے. محبت کرنے والے آپ سے ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ایک دیدار ہی ہو جائے، تو دیدار ہو جائے کسی سے محبت کرنے والے. اللہ رحم کرے. یہ دیدار یہ لائیو ٹی وی پہ تو اب ہو رہا ہے نا. دیکھیں نا جو گورا بابا ہے کتنا اچھا بابا ہے. اس نے دیکھیں اب ہمارا بابا بس ہوا میں اڑتا تھا، اکیلا ہی عمرہ کر کے آ جاتا تھا. انہوں نے 1000 بندے کی جہاز بنایا ہے، اس میں سارے کٹھے عمرہ کر کے آ جاتے ہیں. تو یہ کرامات جو ہیں ان سے دیدار تو ہو رہا ہے نا. اور ڈاکٹر صاحب حبیب بخاری صاحب، میں آپ کا سلام بالکل پہنچانا چاہوں گا. وہ آپ کو بہت خدمت سے سلام دے رہے ہیں، بار بار کمنٹ کر رہے ہیں. انہیں کہ میرے لیے دعا کریں. جی انشاءاللہ یہ تعالیٰ. سب لوگ میرے لیے دعا کریں، میں ان کے لیے دعا کروں. اور ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی تھی، مجھے یاد رہانے کے لیے شکریہ. مدیحہ صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم 1 منٹ کی جو آپ نے پریکٹس کروانی ہے ہم وہ بھی کریں گے اینڈ میں چاہوں گا. سعدیہ سید بھی کہہ رہی ہیں کہ آپ آسٹریلیا کب آ رہے ہیں. ایک پیغام آیا ہے وہ جو بہت ضرورت مند ہیں. بھائی عبید ملک صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے، اور میرا سوال بھی یہی تھا کہ میں اس کے ساتھ اپنا سوال جوڑوں گا، لیکن اسپیسیفکلی آپ ان کا سوال لے لیں. وکاس بھائی ڈاکٹر صاحب سے میرے والا کوشچن پوچھتے ہیں کہ ہم نے معاف کر دیا ہو لیکن کوئی ہمیں نہ معاف کر رہا ہو، تو ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے کہ سامنے والے کے دل میں بھی ہمارے لیے رحم پیدا ہو اور وہ ہمیں بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. اب میں اس کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا. ہاں جی آپ بات کریں. سوری جی آپ کریں آپ ایڈ کر لیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے کہ آپ اتنے ثواب جتنی میں نے اس کی دل آزاری کی میرا ثواب اس کے تک پہنچا دیں، لیکن میرے اگر یہی جواب ہے اس کا.
لیکن ڈاکٹر صاحب اس کا میں یہ جواب دوں, میرے اعمال میں تو کچھ بھی نہیں ہے, میں اپنے اعمال پہ یہ قابل نہیں سمجھتا کہ مجھے جنت تک پہنچا سکے گا. میں تو ویسے ہی وسیلے کا محتاج ہوں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا, اللہ کی رحمت سے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں, تو میرے جھولی میں یا میرے اعمال میں تو کچھ بھی نہ ہو. میں یہ کیوں نہ بول دوں کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنی رحمت سے اتنا جو کمپنسیٹ کر دے جو میں نے اس کو نقصان پہنچایا ہے, اور پھر میرا بھی نقصان نہ ہو, کیونکہ آئی وڈ بی ویری اسٹنجی کہ میں اپنی نیکیاں کسی کو دوں, کیونکہ ایک نیکی بھی قیامت کے دن آپ کو, یعنی مجھے تو پتہ ہے کہ کمی پیشی ہوگی کہ پرلے میں رکھی گئی, تو پھر تو مینوں لین دے دین پہ جان گے, اس وقت پھر کیا ہوئے گا ڈاکٹر صاحب؟ آپ ہر طرف چلاک ہیں, تو آپ جو ہے نا وہ رعایتی نمبر اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں, وہ رعایتی نمبر تو سرکار دو عالم لے دیں گے, وہ تو ہیں ہی ہیں. اور اعمال کی بیسس پہ کسی نے بھی نہیں جانا, کسی کے بھی اتنے اعمال نہیں ہونے کہ وہ جناب جنت کوالیفائی کر لے, یہ میری بات لکھ لیجئے گا, ٹھیک ہے. لیکن اعمال پھر بھی کرنے کا حکم ہے, اور وہ پرٹیکولرلی انسانوں کے آپس کے اعمال ہیں. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پڑے میں بہت تھوڑے اعمال ہیں, یا ہے ہی نہیں ہے, یا اگر ہیں تو ہائے آپ کا کیا بنے گا, تو آپ اعمال اب بڑھا لینا. جب آپ پھنس گئے ہیں نا, تو اب آپ اعمال کرنے سے کسی نے منع تو نہیں کیا. تو جو عبید بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر اگلا معاف نہیں کر رہا, تو وہ پہلے کم از کم چہرے سے, شکل سے ادا ایسی اپنائے نا کہ اگلے کو نظر تو آئے کہ یہ شرمندہ ہے, ٹھیک ہے. آپ لفظ کم بولیں, ٹھیک ہے. آپ نے پتہ نہیں اگلے کی دم پہ کہاں پاؤں رکھا ہوا ہے, یا اس کو 100 بندوں میں ذلیل کیا ہوا ہے, یا تھپڑ مارا ہوا ہے, یا بریک اپ کیا ہوا ہے, یا دھوکہ دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو 5 سال بٹھا چھوڑا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گا, یا تمہیں آسٹریلیا بلاؤں گا, اور اب آپ کسی اور کو لے گئے, یا وہاں آپ نے وہ کیا تھا ویزا لے لیا اور بچہ بھی پیدا کر لیا, اور پھر سوشل میڈیا پہ لگا بھی دیا, اور وہ بیچاری ادھر جنگیں لڑتی رہ گئی, ٹھیک ہے. امی, یہ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ یہ جب یہ بہن بھائی آپس میں بہن بھائی ختم کر کے اور میک اپ شروع کرتے ہیں, جب ریلیشن شپ شروع ہوتا ہے, بہن بھائی ہوتے ہیں نا, اس سے پہلے تو سارے آدم علیہ السلام کی اولاد ساری بہن بھائی ہے. تو اب یہ بہن بھائی جس وقت بغیرتی پہ شروع ہوتے ہیں, میں اسے بغیرتی کہوں گا نا, کہ جب آپ نے امی سے پہلے کیوں نہیں پوچھا, آپ نے پہلے کیوں نہیں استخارہ کر لیا شروع کرنے سے پہلے, اس بیچاری کو یا اس بیچارے کو اپنے دام میں پھنسانے سے پہلے آپ امی سے کیوں نہیں پوچھتے, ابا جی سے کیوں نہیں پوچھتے. آپ استخارے جو آپ بعد میں کرتے ہیں 5 سال کے ریلیشن یا 2 سال کے ریلیشن کے بعد, یا سارا کھا پی کے آپ بعد میں جو ہے وہ ریلیشن شپ کو انتہا پہ لے جا کے, اور آپ بعد میں کہہ دیتے ہیں, جس میں عموماً لڑکی نقصان اٹھاتی ہے اور اسی کو بلیم کر دیا جاتا ہے کہ اس نے کیوں, اپنے آپ کو عزت ہوتی کاکی کی ہے تو اس نے کیوں اپنی وہ لمٹس کراس کرنے دی. وہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں, لیکن یہ پیار کے نام پہ اگر دھوکہ دیا جاتا ہے, میں کیونکہ اس کی اب معافی وہ آپ کو کیسے دے گی, جب وہ آپ نے آسٹریلین کالی ساتھ رکھی ہوئی ہے, جس کے ذریعے آپ نے ویزا لیا ہے, اور جس کے ذریعے آپ کو سٹیٹس ملا ہے, اور اسی کے ساتھ آپ اسے آ کے کہیں آئی ایم سوری, وہ جڑی خالہ دی تھی ہے نا یا پھوپھی دی تھی ہے, ہن کیویں سوری کر دے, جڑا نال کول جڑا تسی کھڑا کیتا ہے جرم, تو وہ تو نظر آئے گا اسے. تو اس کا حل یہ ہے کہ ایک پہلی بات تو یہ کہ بہرحال آپ اپنی شکل تو آپ ادا تو ایسی بنائیں کہ آپ شرمندہ ہیں. دوسرا, آپ نئے اعمال کریں, اگر پہلے نہیں ہے تو نئے کر لینا. آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں, پیاسے کو پانی پلائیں, گرے ہوئے کو اٹھائیں, کسی یتیم, بیوہ, مسکین, مسافر, قیدی کی مدد کریں. اگر کوئی انسان آپ سے ہیلپ لینے پہ تیار نہیں ہے, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی وہ ریاست مدینہ کا دور آ گیا ہے سیدنا عمر فاروق کا کہ جی وہ لینے والے, زکوٰۃ لینے والے بندے نہیں ہیں یہ سارا, تو پھر آپ چلیں بھوکوں کو کھانا کھلائیں. تو آپ پرندوں کو ہی کچھ ڈال دیں, آپ کتیا کو کچھ ڈال دیں, کسی کیڑیوں کو بسکٹ ہی ڈال دیں. ایک بسکٹ 10,000 بھوکے کو صبح صبح ناشتہ کرا دے گا, تو کسی کی تو دعا جائے گی. ان میں بھی کئی یتیم بیوہ مسکین ہوتے ہیں, اس کے تک کر لیں جو وکٹم ہے, تو اس کا بھی وہ آپ آلریڈی اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے کمپنسیٹ کرا دے, میں اپنی نیکیاں دینے کو تیار ہوں, ٹھیک ہے. آپ کسی نہ کسی مخلوق خدا کا بے غرضی سے بھلا کرنا شروع کریں, ان کی دعا نکلوائیں. دعا نکلوانی ہوتی ہے, کرنے کرانے سے کچھ نہیں ہوتا. اور جی میرے لیے دعا کرو, اس کے پیٹ میں درد ہے آپ کے لیے دعا کریں. وہ ماں کرتی ہے دعا, ماں کی بھی جو نکل جاتی ہے. ویسے تو ساری مائیں کرتی ہیں یا اللہ میرا بیٹا بادشاہ ہو, ایک کا ہوتا ہے بادشاہ, باقیوں کی دعائیں کہاں گئی, ٹھیک ہے. وہ ویسے تو سارا کچھ اللہ نے پہلے لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ ایک وہ ہوتا ہے جس کے لیے ماں کی دعا نکل گئی ہوتی ہے, وہ جو نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. بڑوں کی دعا لیں تو وہ دعا کر لیتے ہیں, آنکھیں بند کریں. عبید بھائی, تو آپ نئے اعمال, اچھے اعمال کر کے, دوسروں سے بھلائی کر کے,
تو وہ آپ دل میں اللہ سے کہہ دیں کہ یا اللہ ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں, تو یہ اللہ کریم کر سکتے ہیں نا. اللہ کریم بیچ میں انوالو ہو جائیں گے, اللہ کو پتہ ہے کہ اب یہ شرمندہ ہے, وہ پھر بات لمبی ہو جائے گی. وہ بھی میرا حرم شریف کا واقعہ ہے کہ میرے سے خود یہی ڈیوٹی کے دوران اتفاق میں ہی ایک ڈاکٹر صاحب کو میں نے جاب سے, ایک ہی بندہ ہے جس کی میں نے شکایت کر دی, وہ نہیں کام کرتا تھا, بہت ہی اس نے تنگ کیا ہوا تھا, میں اسے فارغ کرا دیا. لیکن جب کافی سال بعد میں عمرہ کرنے جا رہا تھا, فرسٹ عمرہ کرنے 2005 کا دسمبر تھا, تو ریاض سے جب ہم چلے تو مجھے میرے ساتھ جو ایک آدھ دوست تھے وہ ساروں نے کہا, جی میرے کزن تھے میرے تایا کے بیٹے, وہ کہیں جی سب سے معافی مانگو اور سب کو معاف کر دو اور اب عمرہ جانا ہے اور یہ وہ. میں نے ساری دنیا جان میں ساروں کو معافی بھی مانگ لی, فون بھی کر لیے. بار بار میرے ذہن میں وہ بندہ آئے, اس کا نمبر نہیں تھا میرے پاس, نہ مجھے اس کا پتا تھا. ٹھیک ہے, تو میں نے ایک اور دوست سے ذکر کیا تو اس نے کہا یار وہ تو کینیڈا چلا گیا اور یہ وہ فلاں. تو میں نے کہا اچھا یار, میں بس اس سے میں نے سوری کرنا تھا, میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, دعا کرنا یہ وہ فلاں. اب میں حرم شریف میں جب عمرہ کرنے بیٹھا ہوا تھا, میں جو دعا مانگ رہا تھا, مجھے آج تک یاد ہے کہ میرے دل میں بار بار پھر وہ بندہ آئے کہ پتہ نہیں اللہ مجھے معاف کرے گا نہیں کرے گا. وہ بندے نے پتہ نہیں مجھے معاف کیا ہوا ہے کہ نہیں کیا ہوا, میں اسے کہاں سے ڈھونڈوں. اور میں نے ابھی دعا کی ہے, میں نے وہ بیلٹ میں فون رکھا ہوا تھا میرا, وہ وائبریٹر بار بار مجھے تنگ کر رہا تھا, میں نے اٹھایا تو ایک ان نون نمبر تھا امریکہ کا 001 کا, میں نے اٹھایا تو وہ ڈاکٹر صداقت اس سائڈ, اور وہ پاگلوں کی طرح مجھے کہہ رہا, اور مجھے عطر نے بتایا کہ تو یار جوید سعودیہ پہنچا ہوا ہے یار میرے لیے دعا کری. میں کیا ہے یہ مجھے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کری. میں اب اس سے بات شروع کرنے لگا ہوں کہ یار میں مجھے معاف کر دیں, میں تم ایسا سختی کی تھی یہ وہ. اور وہ مجھے ادھر سے کہہ رہا ہے تو مجھے کل سے بڑا یاد آیا تھا جاوید یار, میں نے تجھے بڑا تنگ کیا تھا یار, میں یہ کرتا تھا میں وہ کرتا تھا. میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دے, وہ مجھے پہلے کہہ رہا ہے تو مجھے معاف کر دے. یہ اس کے دل میں کس نے ڈالا؟ اللہ اکبر. ٹھیک ہے, اور میں نے اس سے کوئی پرسنل جنگ نہیں لی تھی, مجھے پیشنٹس کا ہی تھا یا غصہ تھا یا جو بھی تھا, لیکن بہرحال ایک احساس تھا کہ شاید میں نے زیادہ کر دیا, میں نے اس کی جاب ہی چلے گئی یا کچھ ہو گیا. اللہ نے اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیا, اور مجھے وہاں ایسے لگے جیسے خانہ کعبہ میں سے اللہ میاں ہنس ہنس کے مجھے جو ہے نا, میں اب وہ کہنا نہیں چاہتا جو ہے کسی کو جیسے چھیڑتے ہیں, تو میری اس کے ساتھ کوئی عجیب سی ہے, جیسے وہ مجھے کر رہا ہے کہ دس تو اللہ نے تو نہیں ایسے کرے. لیکن میرے دل میں خیال تھا کہ اللہ کریم کیسے مجھے مطلب کیسے ہو سکتا ہے جب بندہ نہیں مجھے چھوڑے گا تو میں کیسے, اب یہ کیا ہو, وہ دنیا میں کہاں ہے, میں کیسے جاؤں. اب اللہ نے اس کے دل میں ڈالا ہے نا, اور وہ بندہ جس سے میں بات کل سے کر رہا ہوں اس نے اس کو میرا نمبر کنوے کر دیا, اس نے مجھے کر دیا. کیا میرے رب کی شان ہے. تو اس لیے عبید بھائی وہ پھر رحم کرتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, آپ معاف کریں وہ معاف کر دے گا, آپ شرمندہ ہو جائے. ہاں اگر خدا نہ خواستہ آپ نے ماں باپ کی, کسی مرشد کی, کسی اپنے محسن کی آ لے لی ہے, وہ آپ کے اعمال ہی ضائع ہو گئے ہیں, وہ پھر سوائے سرکار دو عالم کے در کے مجھے نہیں پتا. وہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ ان کے آگے پیش ہو جائیں, درود شریف پڑھتے رہیں اور اللہ سے وہ سفارش کر دیں. اس معاملے میں اللہ بہت سخت ہیں. یہ جو بلیسفیمی ہے نا, میں سے بلیسفیمی کہتا ہوں, چاہے وہ ماں باپ کی ہو, چاہے وہ کسی محسن کی ہو, چاہے وہ کسی اللہ والے کی ہو, اس کی شان میں گستاخی جس کی آلریڈی آپ کی نسلوں پہ احسان ہے, اور آپ اسی کی شان میں گستاخی کر دیں, اور اللہ اس بات پہ اتنا جلال میں آ جاتے ہیں کہ ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مرضی بدتمیزی کر رہا تھا, اس کا بیٹا بھی صحابی بن گیا کرما ابو جہل بعد میں. لیکن جنہوں نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا ہوا تھا, انہوں نے اگر ان کے بارے میں ذرا سا سوچا ہے کہ یہ نعوذ باللہ کانوں کے کچے ہیں یہ وہ اتنی سخت آیات ہیں سورہ توبہ کی اگر آپ دیکھتے ہیں, اور سورہ توبہ کے شروع میں نہ وہ رحمان ہے نہ رحیم. اس معاملے میں یہ میں نے شرک معاف ہوتے دیکھا ہے, میں نے یہ معاف ہوتے نہیں دیکھا. یہ جو احسان فراموشی ہے یہ احسان جس کے ہم نے اللہ ہم سب کو معاف کرے. میں سب سے معافی اس لیے میں ابھی مانگتا ہوں, مجھے آپ سب معاف کر دیجئے. میں آپ کے کمنٹ سب کے نہیں لکھ سکوں گا کیونکہ میرے پاس تو پہلے میں کہہ دیتا میرے کوئی کاکھ نہیں آئے گا, تو آپ مجھے معاف کر دیں, میرے لیے دعا کریں. آپ سب سے ڈاکٹر صاحب آپ سے بہت محبت کر رہے ہیں لوگ, آپ کا بار بار نام لے رہے ہیں, ملائکہ صاحبہ نام لے رہی ہے, حمیرہ جمال نام لے رہے ہیں. بیچ میں یہ چاہوں گا ڈاکٹر صاحب, ایک میری مجھے واٹس ایپ پہ بھی میسج آ رہا ہے, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, میں واٹس ایپ بھی دیکھ رہا ہوں. ایک بہت ہی دکھی میسج آیا ہے مجھے ایک بہن کا, آسٹریلیا میں ہوتی ہیں, سنگل مم ہیں. انہوں نے اوبیسلی نام بتانے کی اوبیسلی منع کیا کچھ وجوہات کی بنا پہ. ان کی بیٹی 8 سے 9 سال کی ہے, تو وہ اچھی بھلی اسکول جا رہی تھی, خوش اخلاق, خوش شکل, بالکل صحت و سلامت اس کی صحیح تھی. ان کی 2 بیٹیاں ہیں, ان کی چھوٹی بیٹی آنن فانن بغیر کوئی ڈاکٹر ڈائیگنوز کری جا رہے ہیں, وہ ہاسپٹل اسپیشلسٹ ڈاکٹرز میں جائی جا رہی ہے. ابھی تک آسٹریلیا میں میلبرن میں کوئی ڈائیگنوز نہیں ہو سکا. کبھی اس فلانے ڈاکٹر کے پاس, اس ڈاکٹر کے پاس, اس کے وہ پاؤں چلنے سے قاصر ہے,
اور وہ بالکل بھی چلنا چھوڑ گئی ہے. اب میں یہ چاہوں گا آپ سب ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ آپ کی جو رحمان تھراپی ہے کہ یہ ہر علاج پہ کی جائے, اور پلیز اس بالخصوص بہن کو بھی آپ اس کا بھی ایڈریس کر دیں جو بہت ابھی تکلیف سے گزری ہے, اس کی سنگل مم ہے اور اس نے بہت پیسہ بہا دیا ہے اور وہ اتنا کچھ کر بھی نہیں سکتی, تو اس کو بھی آپ ایڈریس کر دیں. شکریہ. آپ سب لوگ بہن, چھوٹے بچے بیمار نہیں ہوتے, ماں باپ ہی بیمار ہوتے ہیں یا پیچھے دادا دادی نے کوئی قرض لی ہوتی ہے, نانا نانی نے. لیکن یہ میڈیکلی تو شاید ایس ایس پی ای اینڈ پہ نہ نکل آئے کہ اس کو کہیں میزلز یا اس کی ویکسین لگی تھی اور اس کے اتنے سال بعد اس کے سائیڈ ایفیکٹس اس کے برین اور اس کی نروز اڑ جاتی ہیں. مائٹ بھی کوئی ایسی بیماری بھی ہو جس کا علاج دنیا میں نہیں ہے, پوسٹ ویکسینیشن یہ کچھ سیکویلے بعد میں آ جاتے ہیں یا میزلز کی وجہ سے. لیکن ابھی کیا کرنا ہے, ابھی ہم سب لوگ دنیا میں جہاں بھی بیٹھے ہوئے اس کو سن رہے ہیں ٹرانسمیشن کو, ہم 1 منٹ کی دعا, 1 منٹ بھی زیادہ ہے, آپ سب آنکھیں بند کر لیں, بالخصوص اس بچی اور ماں کے لیے. اور یہ ماں خود تو ماں جو ہے بیٹا, آپ نے صبح دوپہر شام 7 دن بچی کو نہیں سنانی, بچی کو نہیں پانی پلانا, ماں نے ہی. اور اگر اس کا باپ بھی کر سکتا ہے دنیا میں جہاں بھی بیٹھا, اگر آپ اس سے کانٹیکٹ کر سکتی ہیں تو اس کو بتائیں کہ اپنے بچے کے لیے وہ بھی 7 دن سورہ رحمان سن لے. لیکن اگر وہ بدبخت ہے یا مر گیا ہے یا وہ نہیں کانٹیکٹ میں یا گم گیا ہے, تو جیسا بھی ہے اس کو, ہاں جی ٹھیک ہے, تو وہ اس کو کسی طرح میسج دے دیں. وہ بھی میری ویڈیو کے ساتھ ہی وہ دیکھ لے, طریقہ سمجھ لے, یا alrahman.com www.alrahman.com پہ بھی سارا طریقہ لکھا ہوا ہے. دی الٹیمیٹ ریمیڈی میں بھی سارا طریقہ ہے, وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لے. وہ بھی دنیا میں بیٹھا ہوا جہاں مرضی صبح دوپہر شام 7 دن سورہ رحمان کو سنے اپنی بچی کی خاطر, اور پاس آدھا گلاس پانی رکھ لے, اور ہر بار وہ پانی لے کے پھر بعد میں دوبارہ آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں جتنے پیار سے اپنی بچی کو بلاتے ہیں اس سے ذرا زیادہ پیار سے اپنے دل میں 3 بار اللہ اللہ اللہ, یا جتنے پیار سے ماں کو بلاتے ہیں اتنے پیار سے اپنے دل میں 3 بار اللہ, اپنی زبان ہلائے بغیر ہی کہنا ہے. اور اگر آپ نان مسلم ہیں, آپ گاڈ کہنا چاہتے ہیں یا بھگوان کہنا چاہتے ہیں, بس کہنا پیار سے آپ نے. اور اگر اللہ کہیں گے تو بیسٹ ریزلٹس آپ کو مل جائیں گے, یہ میں فار شیور کہہ رہا ہوں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ مسلمان ہو جائیں یا نان مسلم, آپ جہاں بھی ہیں آپ رہیں. ایتھیسٹ ہیں, آپ نے نہیں اللہ کہنا, آپ کی لڑائی ہے. گاڈ نہیں کہنا تو آپ اپنا نام ہی پیار سے لے لیں. آپ اپنے آپ کو تو مانتے ہیں تو اپنے آپ سے پیار کر لیں, اپنی جان پہ ظلم نہ کریں, اپنے آپ کو پہچانیں, آپ کون ہیں, کیا ہیں, کس کی پروڈکٹ ہیں. لیکن ابھی اس بچی کے لیے بالخصوص اور ہم سب کے لیے آنکھیں بند کریں. اس بچی کے لیے بھی, اپنے اپنے مسئلوں کے لیے بھی, آج اللہ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے اپنے دل میں, اپنی دل کی آنکھوں سے نظر آئے گا, اللہ ایک احساس ہے, درد ہے. اللہ کو گفٹ میں اللہ کی نادان مخلوق کی معافی دے دیں. جس طرح یہ ماں اپنی بچی کے لیے تڑپ رہی ہے نا, اس طرح اللہ کو اپنی ساری مخلوق کی بہت فکر ہے, انسانوں کی پرٹیکولرلی, کیونکہ انسان بہت نادان, جاہل, ایک معصوم بچہ ہے, سب سے چھوٹا بھی ہے, ساری مخلوق سے سب سے آخری ہے, اور جلدی میں بھی بنایا گیا, اور اجرت پسند بھی ہے, اور نادان ہے, اپنی جان پہ خود ظلم کر لیتا ہے. تو اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا ہوا ہے آج اس بچی کی خاطر, اپنے اپنے مسائل کی خاطر, آج آپ اللہ کریم کو گفٹ میں معافی دے دیں, اللہ کریم کو معافی دے دیں, اللہ کریم کی نادان مخلوق کی, اس بے وقوف کی, جس کسی نے آپ کا زندگی میں کبھی دل دکھایا تھا, زیادتی کی تھی, حق مارا تھا, جس کسی کے لیے آپ نے سوچا ہوا تھا میں نے کبھی معاف نہیں کرنا, میں نے کبھی قیامت کے دن اللہ کو پوچھوں گی. آپ آج اس بندے کو دل سے معاف کر دیں کہ یا اللہ میں نے اپنے کھلے اور چھپے دشمنوں کو بھی معاف کیا, تو میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر, یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو. آج ڈوب کے دعا دے دیں, جس کسی کا بھی آپ نے سوچا ہوا تو اس بچی کے باپ کو ہی معاف کر دیں, اس اپنے ان لاز کو کر دیں, آؤٹ لاز کو کر دیں, ان لاز کو کر دیں, ماں باپ بہن بھائی ددیال ننیال سسرال میکا پیکا ہمسائے آفس, کہیں بھی جو بھی انسان جس کسی نے کبھی آپ کا دل دکھایا ہے, آج اس کو اللہ کی خاطر یہ اللہ پہ احسان ہوگا, اور حل جزائے الاحسان الا الاحسان, احسان کا بدلہ پھر اللہ احسان سے ہی دیتا ہے. تو آپ اللہ کی خاطر اسے دل سے معاف کر کے دعا دے دیں کہ یا اللہ میرے دشمنوں پر بھی کرم کر, فضل کر, رحم کر, برکت کر, میں نے سب کو معاف کیا, تو بھی سب کو معاف کر. آمین ثم آمین. اپنے خیال میں بات کرنی ہے, اور اب دل میں ہی اللہ کریم سے کہیں کہ یا اللہ اگر میرے سے بھی کسی کا دل دکھ گیا ہوا ہے, زیادتی ہو گئی ہوئی ہے, میری کسی بدبختی کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں یا پھنس گئی ہوں, میری جتنی نیکیاں اور ثواب ہیں اس میں سے جتنا تو مناسب سمجھتا ہے کمپنسیشن کے طور پہ اس بندے کے کھاتے میں لکھ دے, اور اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے اگر کوئی بندہ مجھے معاف نہیں کر رہا.
اور جو نیکیاں میری بچ جائیں اگر وہ ساری انسانیت پہ بانٹ دے, گناہگاروں میں بانٹ دے. اب آپ کے پاس بچے ہی صرف گناہ ہے. اب آپ کو پتا چلے گا گناہگار کی دعا کتنی زبردست اور کتنی پیاری ہے, اور وہ گناہگار کی کتنی جلدی سنتا ہے اور کتنا پیار کرتا ہے. اپنے بڑے سے بڑے گناہ یاد کر کے, جن پہ اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں جو آپ کسی کو نہیں بتا سکتے, جن کا سوچ کے آپ کی روح کانپ جاتی ہے کہ شکر ہے کوئی ویڈیو نہیں بن گئی, کوئی آ نہیں گیا, کسی نے دیکھ نہیں لیا. آج آپ وہ گناہ لے کے فخر سے اللہ کے آگے جائیں کہ میرے پاس تو یہی ہے. وہ رحمان ہے, اس کو بھی مزہ آ جائے کہ دیکھو میں نے کتنے بڑے شرارتی کو معاف کیا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے تو کر گناہ, میں رحمان ہوں, بس تو واپس میرے پاس آ. تو وہ آپ کے خیال بھی سن رہے اس وقت, آپ کے دل میں, آپ کی سانسوں میں ہیں. آپ سے فیل کریں, اور جتنے پیار سے شدید پیار سے آپ اپنے دل میں اس کو پیار سے 3 بار آواز دے سکتے ہیں. اسے پیار سے اپنے دل میں 3 بار آواز دیں, اور جو دعا مانگنی ہے مانگتے جائیں. میں جب کہوں گا تو آنکھیں کھولیے گا. اللہ اللہ اللہ. آنکھیں کھول لیں. یہ دعا آدھا گلاس پانی پکڑ کے آپ نے کرنی ہے. جب 3 بار اللہ کہہ لیں, آنکھیں بند رکھیں, اور وہ پانی بھی 3 سانسوں میں پی لیں, پھر آنکھیں کھول دیں. یہ پانی بھی بچے کو نہیں پلانا. 12 سال سے چھوٹے بچوں کو آپ نے کچھ نہیں کرنا, اس کے ماں باپ ہی کریں گے, اور ماں باپ ہی پانی پیئیں گے. اور 1 ہفتے کے بعد سورج سننا بند کر دیں. پانی صبح دوپہر شام بس اس طرح پیتے رہیں. آپ کا بچہ ٹھیک ہوتا جائے گا. چاہے آٹزم ہے, جو مرضی ہے, اس کے دادا دادی نانا نانی سے اس کو زیادہ سے زیادہ پیار کرنے دیں, ان کے پاس رہنے دیں آٹزم والوں کو. لیکن آپ نے یہ پانی 3 بار اللہ کہہ کے پیتے رہنا ہے. اور آگے اگلی اس کی نیکسٹ سٹیج یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو, خود آپ ڈاکٹر جاوید بن جائیں. آپ ڈاکٹرز ہیں, ابھی آپ مریض تھے, آپ نے دعا کر لی, آپ ڈاکٹر ہیں. اب اس شفا کو, اس پیغام شفا کو آگے خود بانٹتے رہیں. آپ نے مجھے کوئی فیس نہیں دینی. اس کی فیس یہی ہے کہ آپ زبان کی اتنی سی زکات دے دیں, آپ کسی اور کا بھلا کر دیں. جس کو پریشان دیکھیں, بیمار دیکھیں, دکھی دیکھیں, مخلوق خدا کا بے غرضی سے بھلا کریں. اس کے بدلے میں شکریہ بھی نہیں لینا, بلکہ جس سے شکریہ کی امید لیں گے پھر اس سے جوتیاں بھی ٹھکیں گی. آپ نے اللہ کی خاطر کرنا ہے, اور یہ آپ نے نیکی کر کے دریا میں ڈال دینی ہے, دریائے رحمت میں ڈال دینی ہے. اس کو خود ہی وہ 70 گنا کر دے گا. یہ پیغام شفا زمین پہ پھیلا دیں, پیار بن جائیں, یہ جنگیں بند کر دیں, لڑنا بند کر دیں. آپ سب ایک دوسرے کے ساتھ, اللہ کریم ابھی آپ کو کوئی سزا فی الحال نہیں دے رہے, انٹل اللہ صاحب بہت بڑا ظلم کر دیں تو آفت آ جائے یا عذاب آ جائے. یہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے پہ کرونا چھوڑ رہے ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر صرف پولیٹیکل گینز کے لیے یا اکنامک گینز, پیسے کی خاطر جو ہے ہم کبھی ویکسینیں بنا رہے ہیں, کبھی لگا رہے ہیں, کبھی بیماریاں چھوڑ رہے ہیں, کبھی وائرس, جیسے انٹرنیٹ میں ہوتا ہے, جیسے کمپیوٹر پہ ہوتا ہے, خود ہی وائرس چھوڑا جاتا ہے, پھر اینٹی وائرس آتا ہے, پھر نیا آتا ہے, پھر پرانا جاتا ہے. یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ کر رہا ہے. کس کے لیے؟ مٹیریل گینز کے لیے, مادہ کے لیے. آپ دیکھ لیں بہترین پھل بھی جو ہے, یا میٹھی آپ کی پسندیدہ ترین کھانے کی چیز بھی جو ہے, وہ آخر میں مٹی بنتی ہے, پخانا بن جاتی ہے. آپ اسے کھاتے ہیں, اس میں سے نکلتا پخانا. آپ گند کے لیے لڑ رہے ہیں, اور آپ اس پاک اللہ کو, اس خالق کو, مالک کو, جس کی آپ پروڈکٹ ہیں, آپ برانڈیڈ ہیں, دنیا کی بیسٹ برانڈ ہے, میڈ ان اللہ ہے, تو آپ اس اللہ کے آگے پیش ہوں. جب آپ خراب ہو گئے ہیں, آپ کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آئیں, اپنا ڈیٹا اس کے حوالے کر دیں, وہ اسی وقت وہیں سے بیٹھا ٹھیک کر دے گا. جس طرح انٹرنیٹ کے اوپر موبائل وہاں سے بیٹھے وہ ٹھیک کر دیتے ہیں. لیکن آپ نے الٹے سیدھا ملیشیس چیزیں اندر ڈال بھی دی ہیں, وائرس ڈال بھی دی ہیں, وہ کلیئر کر دے گا. آپ پیش تو ہوں اس کے آگے, خود کو پیش تو کریں, اور پیار بن جائے, بے غرض پیار, انکنڈیشنل لو. اس سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے کائنات. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. جب میں آپ دعا منگوا رہے تھے, مجھے تو تھوڑی سی کپ کپی سی, اور اپنے گناہ میرے سامنے آ رہے تھے, کپ کپی تاری ہو رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول گناہوں کی کپ کپی نہیں تھی, نہیں تو گناہ کرتے ہوئے کپ کپی ہوتی. یہ رب یاد آ گیا, قائم نماز ہے, یہ قلب نرم ہو جانے کی نشانی ہے. یہ رکت سی جو طاری ہو جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا خوف بھی آتا ہے کیونکہ اللہ جلال ہے, یہ اس کی حضوری حاصل ہونے کی نشانی ہے. آپ نے پیار سے جب 3 بار اللہ کہے, آنکھ گیلی ہو جاتی ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, دل دھڑک اٹھتا ہے, خوف سا آ جاتا ہے, بس یہی نماز قائم ہونے کی نشانی ہے. اس میں پھر قائم رہے, پیار بن جائیں, اس کے آگے سرنڈرڈ رہے, زیرو ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں, میں ابھی پروگرام ختم بھی کر سکتا ہوں, لیکن میرے سامنے بہت دکھی بہنوں کے, بھائیوں کے سوالات آ رہے ہیں جو میں
میں حاضر ہوں, آپ پوچھیں, مجھے نہیں مسئلہ, میں بیٹھا ہوں جی. ڈائریکٹر صاحب سے بھی میں گزارش کروں گا کہ کیونکہ ہمارا دوسرا بھی ٹائم شیڈول تھا, 1 گھنٹے کا پروگرام ہم نے میکسیمم رکھا ہوتا ہے کہ ورسٹ کیس میں ٹیکنیکی وجوہات ہوں, لیکن الحمدللہ 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہے. اور بہت شکریہ آپ کا بھی, میری ٹیم کا بھی. اور عقیل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نیکی کرتے ہیں, اگر آپ کی نیکی کا کوئی فائدہ اٹھا رہا ہو, آپ نے جس طرح آپ نے بولا کہ اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی مخلوق سے اس کی خدمت کرے, تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ہماری نیکی کا کوئی ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو, جی کہنا چاہ رہے ہیں آپ اللہ آپ کی اچھائی کا, آپ کی بھلائی کا. ہاں ہاں جی, آپ فار دی سیک آف اللہ کی خاطر کر رہے ہیں. عقیل شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کمیونٹی ورک کر رہے ہیں یا وہ لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اس پہ بھی ان کو الزام لگیں, بہتان لگیں کہ آپ دکھاوا ہے, آپ کی نیت صاف ہو, لیکن یا تو کوئی آپ کا فائدہ اٹھا رہا ہو ناجائز کہ یہ تو بندہ یہی کرتا ہے, تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو انہیں کہیں کہ آپ جب کاری اللہ کے لیے رہے ہیں شاہ صاحب, تو مخلوق سے ملنی آپ کو جوتیاں ہیں, آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہی نہیں ہے. یہ پتھر کا بنا دیں گے, آپ کی تعریف بھی کریں گے تب بھی نقصان ہے. یہ پتھر کا بنا دیں گے, آپ کا دل سخت ہو جائے گا جب مخلوق کی واہ واہ میں پڑ جائیں گے. واہ واہ پڑے گی وہ زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ اصل میں یہ آپ نہیں کر رہے, اور لوگ آپ کو خدا بنا لیں گے, دیوتا بنا دیں گے, تو تب بھی آپ نقصان میں آ جائیں گے, شرک کا پارٹ بن جائیں گے, میں کا خیال گزر جائے گا. یہی تو شیطان کو تھا کہ میں بہت نیک ہوں. ٹھیک ہے, تو بہتر ہے کہ لوگ جو بھی آپ سے کہہ رہے ہیں, آپ کے اچھے کام پہ بھی اگر آپ کو نگیٹ کر رہے ہیں یا فائدہ اٹھا رہے ہیں, آپ فائدے کے لیے تو کر رہے ہیں, ان کے فائدے کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے اللہ کی اطاعت میں, نبی کی اطاعت میں, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, نبی کی اطاعت کر رہے ہیں, لیکن مخلوق کا تو بھلا کر رہے ہیں آپ نے. تو لیکن مخلوق کا بھلا اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ خود آ کے نہیں کھلاتا, کسی کے منہ میں نہیں ڈالتا, اللہ کسی کو خود آ کے دوائی نہیں دیتا. اللہ کسی انسان کو وسیلے کوئی بھیجتا نا, تو آپ وسیلے ہیں, تو آپ وسیلہ ہی رہیں. اور لوگ اگر آپ کو غلط بھی کہہ رہے ہیں, جیسے آپ ٹیشو پیپر کو آپ بھی تو پھینک دیتے ہیں, کیا ہو گیا آپ کو, آپ بھی ٹوائلٹ پیپر کو وہ بےچارے گٹر میں پھینکتے ہیں, حالانکہ وہ آپ کو پاک کرتا ہے, اور آپ اسے پھر اس کا ہاتھ لگانے کو تیار نہیں ہوتے, وہ ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو وہ ٹوائلٹ پیپر کی طرح اگر مخلوق آپ کو پھینک رہی ہے تو بڑا فائدہ ہے. یہ تو پیمنٹ آ گئی آپ کو, کیونکہ آپ کی جو نیت ہے اس کی مارکنگ اللہ نے کرنی ہے. آپ کا اجر تو دینا ہی اللہ نے, آپ کیوں مخلوق کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ مخلوق تو ہے ہی اس قابل کوتاہ نظر ہے, وہ تو نہیں دیکھ سکتی. آپ تھوڑا شاہ جی اس نقطے کو میرے خیال آپ سمجھ رہے ہیں, سید بادشاہ ہیں, میں آپ کو کیا کہہ سکتا ہوں, آپ کے گھر کا سبق ہے جو میں بتا رہا ہوں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعا نہیں دی؟ انہوں نے, شمر کی ماں نے شمر کے لیے دعا نہیں کی ہوئی تھی. ابھی شمر کی ماں جانتی نہیں تھی کہ میرے ہاں شمر پیدا ہوگا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی ہوئی ہے, جبکہ انہیں پتا تھا. کیا ساری امت کے لیے کلیکٹیو نہیں کی ہوئی؟ کیا مولا حسین نے بددعائیں دی ہیں نیزے پہ, یا قرآن سنایا؟ ان لوگوں نے, یہ ہے ظرف, یہ ہے اصل درود پاک. پتھر کھا کے, بچے ذبح کرا کے, حلق پہ تیر کھا کے دعا دینا, آہ نہ دینا. وہ صالح علیہ السلام کی اونٹنی تھی جس کے بچے کی چیخ سے پہاڑ گر گیا, یا اونٹوں والے خود ہیں لیکن انہوں نے چیخ نہیں ماری, انہوں نے دعا دی ہے. یہ ہے دعا, یہ درود پاک ہے. پریکٹیکل کا درود یہ ہے, پتھر کھا کے, دانت شہید کرا کے, بچے ذبح کرا کے دعا دینا. آگے وہ اللہ کی مرضی ہے, پھر وہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. جی ڈاکٹر صاحب معذرت خواہ, میں سب سے کچھ تکنیکی وجوہات کی بنا پہ میں کسی بھی وقت ڈسکنیکٹ ہو سکتا ہوں, کیونکہ کچھ ہمیں پیچھے مسئلہ آ رہا ہے, کچھ ٹائمنگ آپ کی ٹائمنگز بھی, ہاں جی ٹائمنگ ہوتی ہے. اس کے لیے میں سب کو ابھی سے الوداع کہنا چاہوں گا, لیکن میں چاہوں گا کہ میں ایک اور سوال لوں. سمرین دانش صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ پلیز میرا ایک مسئلہ ہے, میرے بیٹے کو ایلوپیسیا یونیورسالس ہو گیا ہے. ہاں, سر کے بال چلے گئے ہیں اس کے. آپ نے, وہ بھی اگر 12 سال سے چھوٹا ہے, آپ دونوں پیرنٹس نے ہی دعا کر کے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کریں, میاں بیوی, دل صاف کریں. اور بچے کو دہی ویسے کھانے میں کہہ رہا ہوں, اس کو وائٹامنز اچھے دیں. ساری دنیا میں اس کا علاج ویسے ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ وہ میں نے معاف بھی کر دیا ہے, اب میں کیا کروں؟ نہیں کیا ہوتا ہے. دونوں میاں بیوی, اس کے دونوں ماں باپ اپنا اپنا دل صاف کریں, اس کے دادا دادی نانا نانی سے دعا لیں, اور زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات بھی کریں. لیکن سورہ رحمان دونوں ماں باپ 7 دن سنیں تو صحیح نا, اور دعا کر کے پانی پئیں, اور 7ویں دن سے پانی نہیں چھوڑنا, وہ پیتے رہیں. اگر بچہ 12 سال سے بڑا ہے یا بالغ ہے تو پھر اسے کہیں وہ خود 7 دن کرے, اور وہ بھی اپنی غلطی کی اللہ سے معافی مانگے اگر اس سے بھی کوئی غلطی کسی بڑے کی شان میں گستاخی ہوئی ہے. پلس دہی میں 5 قطرے روغن زیتون کے اور 5 قطرے روغن کلونجی کے اور شہد ڈال کے وہ دہی بنا کے وہ روزانہ صبح یوگٹ لیتا رہے اپنی ڈائٹ میں. آسٹریلیا میں تو منوکا انی ہوگا, تو وہ زیادہ زیادہ شہد کھائے, اللہ خیر کرے. اچھا, میں دوسرا سوال یہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب, اباؤز داد کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ اولاد کے آگے آتی ہیں, تو اس کا ہم کیسے اپنے کندھے پہ بوجھ اٹھائیں؟ ہم اور نہ ہمیں پتہ بھی ہو, ہمیں پتہ بھی نہ ہو, جب ہم نیکیاں نہیں دے رہے تو پھر گناہ کیوں لے رہے ہیں ان کے؟
ہم نیکیاں بھی دے رہے ہیں، گناہ بھی دے رہے ہیں. ہمارے ماں باپ نے، ہمارے استادوں نے ہمارے لیے ہمیں جو کوئی اچھی چیز بچپن میں سکھائی، اگر آج وہ ہم اچھی کر رہے ہیں تو انہیں بھی اس کا اجر جا رہا ہے. اسی طرح اگر انہوں نے ہمیں کوئی لقمہ حرام کھلایا، یا ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام سے اگر ایک غلطی ہو گئی تو ہم سارے بھی تو اسے آج تک بھگت رہے ہیں، حالانکہ ہم نے تو نہیں کی تھی، لیکن ہم اس کانسیکوینسز کا ابھی تک شکار تو ہیں نا، ابھی تک ایک خاص وقت تک دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے ایلڈر سے اگر کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو اسی طرح سورہ رحمان 7 دن سننی ہے، زیادہ سے زیادہ خیر و برکت بانٹیں. اگر کسی کی زمین پہ انہوں نے ناجائز قبضہ کیا تھا تو آپ لوگ اب دے دیں، چیریٹی میں کہیں دے دیں، کوئی غریبوں کا بھلا کر دیں. آپ کے پاس اگر ہے نہیں تو کم از کم 7 دن سورہ رحمان سنیں، دعا کر کے پانی پئیں، زیادہ سے زیادہ مخلوق خدا کا بھلا کرنا شروع کریں. جو جیب سے خالی ہے بالکل، تو وہ یہ دعا تو آگے بتا سکتا ہے، کسی غریب کا بھلا کر سکتا ہے، اس کی دعا نکل آئے گی. جیسے کسی کی آ نے پکڑا تھا، اس طرح کسی کی دعا نکلوا لیں، وقت کے کسی سید کو ڈھونڈ لیں، اس کی دعا نکل آئے گی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. فری بلال صاحبہ پوچھ رہی ہیں کہ انہوں نے کوئی گناہ کیا ہے پبلکلی، اس سے معافی بھی مانگ لی ہے اور دعا بھی کرتی ہیں، لیکن ان کو اندر سے اطمینان نہیں آ رہا کہ وہ گناہ کی معافی ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ کیسے پتہ چلے گا ڈاکٹر صاحب کہ میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، بیلنس شیٹ نارمل ہو گئی ہے، اس کو میرے ثواب چلے گئے ہیں، میرے گناہ معاف ہو گئے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی ہے، یا آخرت میں ذخیرہ کر لی ہے؟ تو یہ تھوڑی سائنس سمجھا دیں پلیز. نہیں، اللہ کریم تو اسی وقت معاف فرماتے ہیں، بندے نہیں معاف کر رہے ہوتے. ہو سکتا ہے وہ بندہ ابھی بھی نہیں معاف کر رہا، یا انہوں نے ان کی پہلی چیز معافی کی اگر توفیق انہیں مل گئی ہے نا، انہیں شرمندگی اگر ہو گئی ہے تو یہ توبہ کا سٹارٹ ہے. اور اگر وہ گناہ زندگی میں یہ دوبارہ نہیں دہرا رہی ہیں، اس چیز کو اب دوبارہ نہیں کر رہی، تو معافی تو ان کی ہو گئی ہے. یہ ان کی ایکسیپٹنس، ان کو توبہ کی توفیق مل جانا ہی توبہ ہے. ٹھیک ہے، ادروائز انسان کو تو یہ خیال ہی نہیں ہوتا وہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے، اور دھڑلے سے وہ کری جا رہا ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بدبختی ہوتی ہے. لیکن جہاں سے احساس پیدا ہو گیا کہ میرے سے غلطی ہوئی ہے، میرے سے گناہ ہوا ہے، اب یہ جو احساس شرمندگی ہے، یہ مسلسل دعا ہے. یہ ایک خود بہت بڑی توفیق ہے. اس کے ساتھ وہ نیکیاں کمائیں نا، مخلوق خدا کا بھلا کریں، لوگوں کو آگے دعا کرانا شروع کر دیں، کسی اور کا بھلا کرنا شروع کر دیں، پیار کرنا شروع کر دیں. وہ بندہ اگر انہیں لگتا ہے اب انہیں معاف نہیں کر رہا، اب یہ نہ چاہیں کہ وہ آ کے انہیں ہاگی کرے، وہ آ کے انہیں پاریاں ہی کرے. ہو سکتا ہے اس کا اب نہیں دل کر رہا. کسی نے آپ ایک سانپ کی طرح سڑک پہ زخمی پڑے ہوئے تھے، اس نے آپ کو سڑک سے سائڈ پہ کیا، آپ کی مرہم پٹیاں کی، آپ نے اس کو دندی کاٹ دی، اس کو پھر ٹیکا لگا دیا زہر کا. اب وہ کیسے آپ کو معاف کرے؟ لیکن وہ دوبارہ اگر دوستی کر بھی لے ڈاکٹر صاحب کے کہنے پہ، تو آپ اگر سانپ کی خصلت نہیں چھوڑ رہے تو سانپ بھائی جان نے تو دوبارہ ڈنگ مار دینا، ان کی بھی ڈیوٹی ہے ڈنگ مارنے کی. تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے. بہن نے سوال کیا ہے، بالکل سوال کیا کہ میری بہن نے، اس کا میں کانٹیکسٹ پڑھ لیتا ہوں تاکہ اس کا کی بات بھی پہنچ جائے. اگر ہم ان کے ساتھ ہی زندگی گزارنے پہ مجبور ہوں، اور جیسے ہسبینڈ جی مجھے پتا ہے کہ ہسبینڈ وائف یا ان لاز ہیں اور وہاں پہ ہی رہنا ہے، دکھ دے رہے ہوں، تو پھر ہم کا کتنا بڑا دل ہوگا ڈاکٹر صاحب ہمارا کہ ہم روزانہ معاف کریں، اور پھر بھی کم از کم دو ایگزامپلز میں سے، ہاں جی میں اتنا چانس دینا ہے. 2 ایگزامپلز ہیں. ویسے تو یہ کہ اگر وہیں رہنا ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہی رہنا ہے. قرآن کریم 3 کر دیتے ہیں. قرآن کریم کا حکم ہے کہ نیکی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہوں گے، اندھیرا اور اجالا برابر نہیں ہو سکتے، نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے. لیکن قرآن کی واضح آیت ہے کہ نیکی اور بدی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن جس نے تمہارے سے برائی کی، بدی کی، تم اس کا بدلہ اسے نیکی سے دو، نیکی سے دیتے رہو، اور دیکھنا ایک دن تمہارا دشمن بے نام و نشان ہو جائے گا. وہ تمہارا دشمن نہیں رہے گا، دوست ہو جائے گا. اسی طرح کم از کہہ رہی ہیں کتنی حد تک کروں؟ جتنی حد تک نبی پاک نے معاف کیا آپ اتنا تو کر دیں. کیونکہ کہتے ہیں نا عام انسان ہی، ہمارے عام انسانوں کی طرح لائف گزار کے دکھائیے نا. عام انسان وہ ہے نہیں ہے، وہ اتنے عام ہے کہ ان جیسا کوئی اور عام ہے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بہت لو لیول پہ، سادہ لیول پہ بھوکا رہ کے 3 دن فاقے کر کے، پتھر کھا کے، دانت شہید کرا کے دعا دی ہے. ٹھیک ہے، یا کربلا جتنا اگر آپ پہ ظلم ہو گیا تو پھر جس طرح کربلا نے کیا آپ بھی اس طرح کر لیں. لیکن اگر اتنا ظلم ابھی آپ پہ نہیں ہوا تو کم از کم ان کو فالو تو کریں نا، ان کے ساتھ تو کھڑے ہیں، وہ بدتر ہی نہ رہ جائیں. تو آپ مطلب دیکھیں نا، وہ 72 فرقوں کی جگہ خود قربان ہو گئے ہیں، قربانی دے کے بھی اکٹھا کر گئے ہیں ساروں کو، لیکن ہم ان کے پیچھے ابھی بھی نہیں اکٹھے ہو رہے ہیں. تو آپ شیعہ سنی وابی ان میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ انسان بن جائیں، آپ انسان بن جائیں اور دعا دے دیں.
ایک بہن نے مجھے ایک میسج کیا، اس کا میں نام نہیں دیکھ پا رہا، کہ وہ جو میں نے بہن کی سٹوری سنائی ہے تو وہ ان سے آپ مجھے میسج کر دیں تو میں آپ کی ڈاکٹر کاکی ہیں، سڈنی میں رہتی ہیں، تو وہ ان بہن کی ہیلپ کرنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ کاکی اور کاکا، یہ تھوڑا کنسیپٹ ہمیں بتا دیں، مجھ جیسے آپ کی یہ محبت ہوتی ہے، آپ کے شاگرد ہوتے ہیں جو یہ وظائف پیار سے؟ نہیں، کوئی وظائف، کوئی کچھ بھی نہیں۔ جو سورہ رحمان سے ٹھیک ہو کے اس کو آگے بتانا شروع کر دیتا ہے، صحیح، وہ اگر وہ کاکی ہے تو اسے کاکی کہہ دیں گے، بابا جی کی ٹرمینالوجی ہوتی تھی، اس کو کاکی، کاکا بابا، کاکی بیٹا، کاکا بابا، کاکی سونی یہ کام کر دے، کاکا بابا یہ کام۔ وہ روح کو، کاکی روح ہے وہ آپ کے اندر، وہ جو جس کی روح ہے، تو ماں روح، ممتا، جس کے اندر انکنڈیشنل لو آ جاتا ہے، لیکن جو پیار بے غرضی سے آگے بانٹنا شروع کر دیتا ہے وہ کاکا کاکی ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب جس نے مجھے اور آپ سے کانٹیکٹ کرایا تھا، اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں اپنے دل سے دعا کروں۔ مجھے آپ کا تعارف تھا، لیکن اس نے مجھے قائل کیا، وہ سعودیہ سے آسٹریلیا آیا تھا، عزیر علی، تو وہ کہہ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے آپ خود دل سے دعا کریں کہ سبحان اللہ اتنے لوگ اس وقت مستفید ہوئے ہیں، وہ ہمارا بیچ میں میڈیٹر بنا ہے اور اس نے آپ کو پہنچایا ہے، تو اس کے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے، اس کو برے اعمال سے بچائے، اس کے تمام سارے گناہ بڑوں کے آگے پیچھے معاف کریں، اس کے لیے آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب فرمائے اور انہیں سرکار دو عالم کا سچا عاشق رکھے۔ دوسرا ڈاکٹر صاحب، میں تھوڑے گلٹ کے ساتھ کہنا چاہوں گا، آپ کی بے شبہ قیمتی ٹائم کا میں بہت قدر کرتا ہوں۔ میں آپ سے اس وقت گزارش کرنا چاہوں گا، جیسے ہی ابھی ہمیں موقع ملے گا تو آپ مجھے پھر سے تکلیف کر کے پھر سے آپ آئیں گے، کیونکہ میں سارے میسیجز نہیں لے سکتا، کچھ بہت ایموشنل میسیجز ہیں، کچھ لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں، تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ ایک بات کمٹ کر کے یہاں پہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے تو زندگی رہے تو پھر انشاءاللہ وائس آف آسٹریلیا کے ناظرین کے لیے آپ پھر آئیں گے۔ مجھے تو اندازہ نہیں تھا کہ آسٹریلیا میں لوگ اتنے دکھی، اتنے پریشان، اور روحانیت سے یعنی ان کو ایک ویکنسی محسوس ہو رہی ہے، ایک خلا سی محسوس ہو رہی ہے جو سب کی باہر نکل کے آ رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں وائس آف آسٹریلیا کو یہ وسیلہ بنایا ہے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ سیٹ چھوڑوں، پہلے میں آپ سے کمٹمنٹ لوں کہ انشاءاللہ آپ کو پھر میں بلاؤں گا اور آپ آئیں گے ہم آسٹریلیا کے ناظرین۔ جیسے میرا اللہ چاہے گا اور جیسے میرا اللہ توفیق دے گا میں حاضر ہو جاؤں گا۔ بہت شکریہ سر، تمام ناظرین کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، آپ کے والدین کے گناہ معاف کرے، اور میں چاہوں گا وائس آف آسٹریلیا کے پیج کو لائک کریں، اور اتنی خوبصورت بات شام کو جو ہم نے 1 گھنٹے کا پروگرام تھا، 1 گھنٹہ 42 منٹس ہو گئے ہیں۔ میری ٹیم کا شکریہ، اللہ تعالیٰ سب کو حامی و ناصر، اور ڈاکٹر صاحب بالخصوص ہماری ٹیم کے لیے میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہم دارالکفر میں رہتے ہیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ رہیں، اندر دل میں ہماری روحانیت ہو، بزرگوں کا ادب ہو، قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جڑے رہیں، اور ہمارے خطاؤں کو معاف کریں جو ہم 24 آورس کرتے ہیں یہاں آسٹریلیا میں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں یاد رکھیے گا سر، اور میں ناظرین سے کہوں گا کہ وائس آف آسٹریلیا کے پیج کو لائک کیجئے۔ میرے پاس اب الفاظ کا ذخیرہ بالکل ختم ہو گیا ہے، میرے ایموشنز، میرے جذبات، احساسات مل جل کے ایک قسم کے کہتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کہ میری روح فریش ہو گئی ہے، جس طرح آپ نے you asked out every single thing what it was in my heart somewhere۔ تو یہ کیسی کیفیت ہے، اس کی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں، کیونکہ آپ ابھی میں نے روحانیت پہ بات نہیں کی، میں نے عاشق معشوق کے آپ کی کنسیپٹ کی بات نہیں کی ٹائم کی کمی کی وجہ سے، تو تھوڑی سی آپ روشنی ڈالیں اور اینڈ کیجئے، اور ناظرین کو پیغام دیجئے۔ آخری وائس آسٹریلیا کے بالخصوص ویسٹرن ورلڈ کے، امریکہ، انگلینڈ، مشرق وسطیٰ سے بھی مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں تو صرف یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، تو ان کی سب کے لیے پیغام دیجئے، اور یہ کیفیت جو میں بالخصوص فیل کر رہا ہوں اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ آپ کی کیفیت یہی ہے کہ آپ نے اپنے اندر کا سفر جو ہے وہ سٹارٹ کیا، یہ اتنا سا سفر ہوتا ہے، یہاں سے یہاں تک کا سفر ہے گٹ کا، بالش کا، وہ آپ کے دل میں، آپ کی سانسوں میں ہے، لو میں ہے، اور بہت پیار کرتا ہے اور بہت پیارا ہے، اور اس نے آپ کو بھی بہت پیار سے بہت پیارا بنایا ہے، اور آپ نے اپنے آپ کو پہچاننا شروع کر دیا ہے۔ آپ کے توسط سے، سب آپ کے وسیلے کے تھرو میں سب تک یہ میسج پہنچا رہا ہوں کہ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں، آپ بہت پیارے ہیں، اور آپ کو کسی نے بہت پیار سے بنایا ہے اور وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ آپ اس کی طرف ایک لمحے کو دھیان تو کریں، آپ اس سے بات تو کریں، آپ اس کو فرینچ کسی کر لیں، اسے حگ تو کریں اپنے خیال میں، وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے کسی سے بھی پہلے، وہ تو باتھ روم تک میں نہیں ہمیں چھوڑتا، وہاں بھی ساتھ ہوتا ہے۔ جہاں ماں باپ دیکھ کے کہہ دیتے ہیں کہ تم آج سے مر گئے یا مر گئی ہمارے لیے، آج سے شکل نہ دکھانا، گھر نہ آنا، ساڈا جینا مرنا تیرے نہ ختم ہو گیا، وہ وہاں بھی وہیں کھڑا کہہ رہا ہوتا ہے تم میری طرف آؤ،
تو کبھی تو میری طرف آئے گا. یہ فابی الہ ربکما تکذبان بار بار جو کہتا ہے، یہ نہیں ایسے جیسے آپ کو عاشق گفٹ نہیں دیتا یہ رکھ لیں یہ رکھ لیں اور تسی جناب رسے باندر طرح کری ادھر تک کری وہ پھر بھی آگے پیچھے یا تو کیا کیا کرے گا. انا نہیں ختم ہوتی اور بے خبری ختم نہیں ہوتی، اور وہ بار بار آپ کو کئی طریقے سے نوازتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ میری ایفرٹ سے، یہ میرے حسن سے، یہ میری جوانی سے میں نے اچیو کیا ہے. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے، زیرو ہو جائے. اس کے آگے سرنڈر کر دیں آپ اس کو، بس اس کے آگے پیش ہو جائیں. جیسے بچہ پیمپر گندا کر کے بھی نہیں ماں کے پاس آ جاتا، یا عید والے دن نئے کپڑے بھی پہنے یا تو لڑ کے پھڑوا کے یا کیچڑ میں گر کے وہ آ جاتا ہے. ماں اسے اسی وقت نہلا دلا کے دوبارہ نیا سارا کر کے دنیا پہ ثابت کرتی ہے کہ میرے بچے جتنا تو جناب صاف ستھرا ہی کوئی نہیں ہے. بلکہ جوان لڑکے لڑکیوں کی غلطیوں کو بھی پردے ڈال رہی ہوتی ہیں اور ثابت کر رہی ہوتی ہیں کہ دوسرے کا بھی بڑا قصور سی. تو وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اور جگہ جگہ قرآن میں وہ ہماری دلیلیں دے رہا ہے، نہیں ان بیچاروں کو جلدی میں بنایا تھا، نہیں یہ ذرا نہ سمجھ ہے، نہیں یہ ذرا اجلت پسند ہے. جیسے مائیں نہیں کرتی باپ کے سامنے، پھر بس آپ غصہ نہ کریں، آپ کو پتا تو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ایسے وہ ویسے. میں خود ہی اس کی ٹانگیں توڑوں گی، کبھی بھی نہیں توڑتی. میں نے کسی ماں کو، کسی پیدائشی سی پی چائلڈ کو، پیدائشی اب نارمل بچے کو بھی تندور میں پھینکتے نہیں دیکھا. وہ اس کی بھی خدمت 20-20 30-30 سال کر رہی ہوتی ہے، اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے، اس کی زیادہ کیئر کر رہی ہوتی ہے. یہی حال اللہ کا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہا ہے موسیٰ فرعون سے التفات سے بات کر، التفات سے بات کرنا. ہو سکتا ہے وہ سمجھ جائے. التفات سے بات کرنا، جو 50 سال سے میل جینوسائیڈ کر رہا ہے اس سے التفات سے بات کرنا، جس نے بہن سے شاید شادی کی ہوئی تھی اس سے التفات سے بات کرنا. What is going on؟ اللہ ہے نا، وہ اس میں کچھ نہیں ہے. اس لیے رومی کہتا نا کہ یہ صحیح غلط، گناہ ثواب، اچھا برا، نیکی بدی، اندھیرا اجالا، ان باغوں سے کہیں آگے میں تمہیں ملوں گا. اس کے لیے یہ چیزیں کاؤنٹ نہیں کرتی، وہ آپ کے لیے ہیں. ہمارے لیے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں. وہ ان سب سے ابھو ہے، ہر جگہ ہے. آگ میں بھی ہے، آگ میں سے موسیٰ کو کہہ رہا ہے موسیٰ میں تیرا رب ہوں. وہ ہر جگہ ہے. تو وہ آپ کے اندر سب سے قریب ہے. اس کو پہچانیں، اس سے پیار کریں. آپ تو ہیں ہی نہیں ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں وکاس، یہ جو باڈی نظر آ رہی ہے یہ تو میت ہے آپ کی، جس کو اگر ابھی وہ بیچ میں سے وکاس جس کا آپ نام رکھ رہے ہیں وہ نکل گئی روح، تو پیچھے تو یہ میت ہے، یہ تو پیکنگ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، جیسے آپ کی کلوزٹ میں کئی کپڑے آپ کے روبس پڑے ہوں گے، اس طرح یہ ایک روب ہے آپ کا. ماں کے پیٹ میں کوئی اور روب تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا، آگے کوئی اور ہونا ہے. یہ والے جو پریزنٹ ہیں یہ تو وہ قبر میں الماری میں رکھاتے ہیں. بیچ میں سے وکاس صاحب تو نکل گئی، وکاس کہاں ہے؟ تو یہ تو وکاس نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا سمینہ نہیں ہے، یا عزیر نہیں ہے، جو بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت. تو وہ کہاں ہے؟ تو وہ اندر ہے. وہ اندر ہے تو اندر تو روح ہے، روح اللہ کی ہے. تو پھر وہ تو کہہ رہے ہیں ایک سینے میں ایک کی جگہ ہے. اب وکاس ہے یا اللہ ہے پتا نہیں، ایک رہے گا اندر. جب آپ اگر ہوں گے تو وہ نہیں ہوگا. اگر وکاس بڑا 30 مار خواہ ہیں جی، وکاس وہ وکاس ہے ہی نہیں ہے، وکاس ہے ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے نا غالب کہ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، یہ جو ہونے کا وہم ہے نا ہمیں، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے آپ سے پیار کریں. مجھے تو لگتا ہے آپ ہیں ہی نہیں ہے، کوئی اور ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ ہے تو اس کو کرنے دیں. اگر آپ کہیں گے میں تو پھر بکری بہت میں کرتی ہے. تو پھر اللہ اکبر کی جب چھری پھرتی ہے نا تو پھر بعد میں بھی بہ ہی کرنا ہے. تو پہلے ہی بہ جا، بندہ بن جائے. زیرو سرنڈر کر دے. اس کے آگے کوشش کریں، لیکن جو بھی ریزلٹس آئیں اس میں سر تسلیم خم کریں. اپنی خامیوں کو ٹھیک کریں. اپنی کوئی ایک خامی، میسج ہے ٹیک ہوم میسج، آج رات سونے سے پہلے اپنی کوئی ایک خامی بچپن سے آپ نے سوچا ہے، خود مانتے ہیں کہ یہ عادت میری ٹھیک نہیں ہے، یہ میں نے آئندہ نہیں کرنا، لیکن وہ پھر ہو جاتی ہے آپ سے. پھر آپ شرمندہ ہوتے ہیں، اپنے آپ پہ بھی غصہ ہوتے ہیں. لوگوں کے سامنے آپ مانے نہ مانے اپنے اندر مان رہے ہوتے ہیں کہ یار ویسے یہ میری عادت ٹھیک نہیں ہے. آپ پھر کر دیتے ہیں. آج رات سوتے وقت اس ایک خامی کو آئیڈینٹیفائی کیجیے گا. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، اور اللہ کی خاطر فیصلہ کر لیجیے گا کہ یہ میں نے چھوڑ دیا آج سے. پھر بھی کئی بار ہو جائے گی، لیکن کوشش جاری رکھیں. جس دن آپ صرف اس ایک خامی کو اللہ کی خاطر، اس ایک غلط عادت پہ قابو پا جائیں گے، آپ اپنے تک پہنچ جائیں گے. جس دن آپ اپنے تک پہنچ گئے، آپ خدا تک پہنچ جائیں گے. سامنے خدا مسکرا رہا ہوگا.
جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، صحت دے. اسی طرح آپ ہماری میڈیکلی تو آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، آپ ہمارا روحانی ٹریٹمنٹ بھی کریں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. جہاں پہ اتنی ستم ظریفی، بہراروی، فحاشی موبائل کے کچھ کلکس پہ ہمیں مل جاتی ہے، تو ہم نے تقریباً 2 گھنٹے اپنے ناظرین کو پی ایس ایل سے بھی سائڈ پہ رکھا، گانے ڈراموں سے، ہر چیز سے سائڈ پہ رکھا، اور اللہ کا ذکر کیا، اللہ اور رسول کا ذکر کیا. اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، وہاں پہ تو کہتے ہیں نا کہاں کتنی رحمتیں اور فرشتے اور برکت ڈلتی ہے. تو آسٹریلیا سے لے کے پاکستان تک ہر طرف رحمتیں اور برکتیں ڈل رہی ہوں گی. تو آپ اس پہ تو اب بس یہ ہے کہ الفاظ ختم بھی ہو گئے اور ٹائم بھی ختم ہو گیا. دل تو نہیں چاہ رہا کہ میں آپ کو یہ ختم کروں ٹرانسمیشن کا. انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو جس طرح آپ نے اللہ چاہے گا تو اللہ ہی سب کچھ چاہے گا. انشاءاللہ ہم نے نیت ارادہ کیا ہے. میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ اسٹے ٹیون. انشاءاللہ میں ڈاکٹر صاحب کو پھر تکلیف دوں گا اور ان کے ساتھ پھر بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا، دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا خیال رکھیے اور اپنے دل صاف کر دیں. سب کو معاف کریں. جس کسی سے دل آزاری ہوگی مجھے بھی معاف کریں. میں نے سارے کمنٹس نہیں لیے. کچھ میری طرف سے غلطی ہو گئی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہے، اور جو حق بات ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہے. وما علینا علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان